اچھا جی، آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیچھے بھی میرا کلاک ہے. جی جی جی. تو آپ نے یہ کہا کہ ائمہ جو ہے سارے انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم قرآن کھول کے دیکھیں یا نبی کی احادیث کھول کے دیکھیں تو ایک بھی روایت نہیں ملتی ہمیں کہ یہ امام جو ہے وہ اللہ کے نبی انبیاء سے افضل ہیں. نبی کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر باقی سارے انبیاء سے افضل ہیں. کوئی نہ قرآن کی آیت ایسی ملتی ہے، نہ ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے کہ جس میں یہ بات ہو کہ سارے ائمہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر سارے انبیاء سے افضل ہیں. کوئی ایک آیت نہیں ملتی قرآن کی، بلکہ ہمیں اس کے برعکس قرآن کی آیت ملتی ہے. وہ کیسے ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، میں آیت کھول رہا ہوں قرآن پاک کی، ذرا دیکھیں آپ. سورہ انعام کی آیت نمبر 86، سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے واضح فرمایا ہے، انبیاء کے نام لیے اللہ تعالیٰ نے. پہلے اللہ نے انبیاء کے نام گنائے سارے، اسحاق، یعقوب، یہ انبیاء کے نام سارے گنوائے. میں ذرا آیت کھولوں، ایک منٹ. تو اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام لے کر پھر جو ہے وہ یہ فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 86. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سب کو فضیلت دی ہے، کس پر؟ سارے جہانوں پر، ٹھیک ہے. یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 سے 86 تک ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ آیت ہے. پھر دوسری آیت وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. پھر آگے ہے آیت نمبر 86 میں کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ان سب کو عالمین پر فضیلت دی، ساری جہانوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کا درجہ ائمہ سے افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرے جو مخلوق ہیں جو غیر نبی ہیں ان سے درجہ امامت کا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ افضل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو فضیلت دی، کس پر؟ پورے جہانوں پر. تو آپ کا جو عقیدہ امامت ہے یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، جس میں واضح موجود ہے کہ ہم نے انبیاء کو سب پر فضیلت دی ہے. اور ان کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ کیونکہ یہ نبی ہیں، اسی لیے نبی کو غیر نبی پر حاصل ہے فضیلت. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ان سب کو فضیلت دی سارے جہانوں پر. تو آپ کا نظریہ امامت جو ہے اس کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے امام ہیں جو غیر نبی ہیں وہ نبی سے افضل ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے تبلیغ کے لیے، جن کو اللہ نے جو ہے وہ وحی بھیجی ہے، احکامات بھیجے ہیں، وہ آپ ان کو افضل مان رہے ہیں سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا عقیدہ قرآن کے واضح خلاف ہے. ایک تو آپ کا عقیدہ بغیر دلیل کے، کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں کہ صرف 12 امام افضل ہیں، وہ بھی صرف نبی کو چھوڑ کر دوسرے انبیاء سے افضل ہیں، کوئی ایسی آیت نہیں، نہ حدیث ہے. تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ پہلے آپ اس آیت کا جواب دیں، دوسرا آپ اپنا نظریہ بتائیں کہ آپ کا نظریہ ثابت قرآن کی کس آیت سے ہے، وہ ذرا آپ پیش کریں. کتنے سوال کریں گے بھائی؟ بس ایک ہی سوال ہے میرا. کتنے سوال کریں گے؟ یہ 2 سوال کیا؟ ہاں، ایک تو آیت پڑھی میں نے، دوسرا سوال کیا کہ آپ کا عقیدہ امامت کہاں ثابت ہے قرآن سے. آپ ٹائم دیکھ لیا آپ نے؟ جی میں آیت بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں انہوں نے جس آیت سے استدلال کیا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ عیسیٰ اور یسع اور یونس اور لوط حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل. اب میرا ٹائم شروع ہے نا؟ ہاں ٹھیک. ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے پوری آیات پڑھی نہیں ہے. پوری آیات آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سورہ انعام ہے، سورہ انعام ہے. ملاحظہ فرمائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ان کے نسل سے جو انبیاء چلی ہیں. اچھا، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. ہر ایک کو ہم نے عالمین پہ فضیلت دی. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ، کیونکہ مذکورین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ قرآن کے اس لفظ کو پکڑ لیں کہ بھئی یہ حضرات جو مذکورین ہیں، اس میں یہ بھی تو نہیں صیغہ کہ سب انبیاء، یہ اسماء مذکور ہیں، یہ سب ان کو ہم نے سب عالمین پہ کیا ہے، سب عالمین پہ فضیلت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مذکور جو ہیں، جو انبیاء یہاں پہ ان کے اسماء گرامی مذکور ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. اس کا قائل کوئی بھی نہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کتاب سنن ابن ماجہ سے.
یہ کتاب ہے کتاب سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 56 میں فضل ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں یہ ملاحظہ فرمائیے ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء من رجل ذي اصدق لهجة من ابی ذر. بلو آسمان نیلی آسمان نے سایہ نہیں ڈالا اور سیاہ زمین نے اپنے پشت پہ اٹھایا نہیں ہے اصدق ابو ذر سے، صادق القول تر ابو ذر سے. اب دیکھو انبیاء افضل ہیں یا ابو ذر؟ مولوی صاحب کون افضل ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اصدق القول ہیں، اصدق لہجتاً ہیں یا ابو ذر ہیں؟ یہ کتاب ہے. اب یہ کہے گا کہ حدیث ضعیف ہے. صحیح سنن ابن ماجہ، ناصر الدین البانی صاحب کی، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا میرے عزیزو، تو اس کا یہ ہے کہ قرآن میں سنت میں بعض الفاظ آتے ہیں ان کا لفظ عام ہوتا ہے لیکن ان کا معنی خاص ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگوں سے ابو ذر جو ہیں پوری دنیا میں انبیاء سے بھی زیادہ، جبرائیل سے بھی زیادہ صادق القول نہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادق القول ہے. یہ جو انبیاء مذکور ہیں یہ عالمین پر افضل ہیں، لیکن عالمین میں ایسے لوگ ہیں جو ان سے بھی افضل ہیں. یہ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں کہ اللفظ عام والمقصود منہ خاص. اچھا یہ بہت ہوتا ہے قرآن مجید میں. پھر آپ کی خدمت میں عرض آیا کہ آپ کے پاس جب قرآن آپ کی بکری کا گئی ہے، اور میری طرف دیکھو علی معاویہ، جب قرآن آپ کی بکری کھا گئی تو آپ کیا اسے استدلال کر سکتے ہیں قرآن میں آیا نہیں ملتا کہ کوئی انبیاء سے افضل ہے؟ قرآن میں کیا نہیں ملتا وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اصلی قرآن کو تو بکری کھا گئی ہے. اس میں سے بہت سارے آیات ضائع ہو چکے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اور آپ کے عمر صاحب خطبے دیتے تھے کہ بہت سارا قرآن جو ہے ختم ہو چکا ہے، چلا گیا. اچھا اب آپ سے میں آپ کی خدمت میں ایک اور سوال کرتا ہوں. اب میری باری ہے. آپ نے سوال کیا، سوال کا جواب سن لیا، اب میری باری ہے. اب مجھے بتاؤ علامہ صاحب کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باتقوا تھے یا عمر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ عالم ہے یا عمر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ نمازی ہیں یا عمر؟ لازمی بات ہے جو کسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نمازی سمجھے وہ کیا ہے؟ ہوتا ہی کافر ہے. یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العرب، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب النوم قبل العشاء، عشاء سے پہلے سونے کی باب. اچھا یہ آپ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 569. یہاں پہ روایت ہے عائشہ صاحب کہ انہوں نے کہا آتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے یعنی سو گئے، نماز عشاء سے پہلے سو گئے. حتی ناداہ عمر، آپ کہتے ہیں کہ عمر نے پھر آواز نہیں اٹھایا، عمر نے چیخنے لگا. بھائی عمر نے چیخنے، الصلاۃ، نماز پڑھو اے نبی، نماز پڑھ. اچھا نام النساء والصبیان، بچے سو گئے، عورتیں سو گئی، آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے. کیا دیکھیں بھائی یہ توہین ہے پیغمبر کی نہیں؟ نماز کس نے لایا؟ پیغمبر نے. اور زیادہ نمازی کون ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ احترامی بھی ہے. آپ چیخ پکار لو کہ بھئی آپ کے نماز، لوگ سو گئے، آپ آ کے نماز پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہی روایت وہاں پہ بھی موجود ہے کہ عمر نے کہا نام النساء والصبیان. تو ابن شہاب، مسلم ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما کان لکم ان تزوروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ پیغمبر کو نماز کا یاد دلائیں. اللہ صاحب ہاں کیا فرما رہے ہیں؟ 5 منٹ ہو گئے. ہاں وذاک حين صاح عمر بن الخطاب. ہاں ٹھیک ہے. تو میرے محترم بھائی آپ کے مذہب میں مجھے بتاؤ نبی کون ہے؟ نماز جو شریعت لے کے آئے وہ کون ہے؟ پیغمبر ہے یا عمر ہے؟ بس ٹھیک ہے میں بولوں. زیادہ اتقا اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ زیادہ عالم کون ہے؟ جس کی اتباع ہے وہ کون؟ یہ عمر بار بار ٹائم سے اوپر بول رہے ہیں آپ، ٹائم سے اوپر بول رہے ہیں، مجھے بولنے دیں. آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر اس نے پھر نہیں اچھا بتا رہا ہوں، یہ تو ثابت ہو گیا. جواب دے رہا ہوں. پیغمبر کی جو بدتمیزی کرے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جواب دے دو. بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ جواب دینا، ان کو پتا تھا کہ قرآن میں ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ قرآن بکری کھا گئی آپ کی. اور عمر کہتے تھے کہ قرآن ناقص ہے. اس لیے ان کو انشاءاللہ قیامت تک اس قرآن سے کوئی یاد نہیں ملے گی جب تک صاحب اثر جو قرآن لائیں اس میں ہو نہ ہو. ان کو پتہ نہیں بیچارے کو، وہ بھی لائیں ان میں ہو نہ ہو، علی کا نام وہ ہو نہ ہو الگ بات ہے. ٹھیک ہے خود یہ اپنا قرآن چھپا کے بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارے قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں. آگے چلیں. تو انہوں نے یہ مان لیا گویا آپ کا قرآن ناقص ہے، اسی لیے ہمارے ائمہ کے نام اس قرآن میں نہیں ہے.
تو اب تک جو شیعہ اس قرآن سے آیتیں پیش کرتے آ رہے تھے وہ سارے بیچارے بیوقوف ہیں، خواہ ٹائم ضائع کرتے رہے ہیں اپنا. ان کے علامہ ہلی صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ سارے جو ٹائم ضائع کیا ہے، یہ جو 1000 سال سے شیعہ کتاب لکھتے آ رہے ہیں سارے ٹائم ضائع کیا انہوں نے. اور یہ بحث کرتے ہیں علی حسن صاحب سے جو مرزا کے ساتھ شاگرد ہیں، وہاں بڑی آیتیں پڑھتے ہیں. یہاں آیت پڑھے ذرا میرے سامنے دیکھتا ہوں کہ کہاں آیت پڑھتا ہے قرآن کی. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے وہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس پر انہوں نے کیا اعتراض کیا، اس پہ یہ لازم یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ لازم آتا ہے کہ یہ جو کیا ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے محمد سے بھی افضل ہے، ہمارے عیسیٰ سے بھی افضل ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے. لیکن انہوں نے قرآن کا طریقہ نہیں سمجھا. انہوں نے قرآن کا طریقہ نہیں سمجھا کہ اس قرآن کی ثابت کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے اللہ افضل کہہ رہے ہیں انبیاء کو دوسرے ابراہیم کی اولاد سے. ٹھیک ہے. ذرا یہ دیکھیں، میں آپ کی تفسیر کھول رہا ہوں، شیعہ تفسیر التبیان، یہ شیخ الطائفہ آپ کے حسن طوسی صاحب ہیں جی. ذرا آپ بھی دیکھیں، میں آپ شیئر کر رہا ہوں اسکرین آپ کے سامنے. یہاں دیکھیں آپ بھی. ہاں ایک منٹ. ہاں جی، یہ تفسیر تبیان ہے آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. اس میں آپ ذرا دیکھیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ نظر آ رہی ہے؟ نہیں نظر آ رہی. ایک منٹ. چلے پڑھتا ہوں میں تاکہ آپ سن لیں. ٹھیک ہے. اس آیت کی تفسیر میں کیا انہوں نے فرمایا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی عَلَىٰ عَالَمَيْ زَمَانِهِمْ الَّذِينَ لَيْسُوا أَنْبِيَاءَ، جو نبی نہیں ہیں ان کے اعتبار سے وہ افضل ہیں. یعنی دلیل افضل یہ نام نہیں ہے، دلیل افضلیت ان کا نبی ہونا ہے، کہ ان کا نبی ہونا غیر انبیاء سے افضل ثابت ہو رہا ہے. تو یہ ان کا دلیل ہے. ٹھیک ہے. آپ کے علماء آپ کے جو ہے وہ شیخ طوسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا نبی ہونا یہ دلیل ہے غیر نبی سے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ نبی سے افضل ہو گئے، فلاں سے افضل ہو گئے، فلاں سے افضل ہو گئے. یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی جو ہے وہ غیر نبی سے افضل ہوتا ہے، یہ طریقہ استدلال ہے اس قرآن کی آیت کا، اور آپ کے التبیان میں بھی بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو خواہ بات کر دی ہے ابو ذر والی، ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو بھی خوبیاں ملی ہیں، جو فضیلتیں ملی ہیں، وہ ملی ہی نبی کی وجہ سے ہیں. اگر وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے تو کسی صحابی کو کوئی فضیلت نہیں ملتی. اگر ابو ذر رضی اللہ عنہ قول میں سب سے زیادہ سچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے افضل ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کو فضیلت ملی ہے. تو یہ نبی کے محتاج اس مسئلے میں. ٹھیک ہے. نبی سے افضل نہیں ہوئے، یہ درجہ نبی کی وجہ سے ملا ہے ان کو. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پڑھی ہے عمر کی روایت بخاری سے. بیچ میں نہیں بولیں، بیچ میں نہیں بولیں. میں خاموش تھا نا، میں خاموش تھا نا. جو مذکور ہے نا، آپ وقت زیادہ لے لو بھائی. یہ انبیاء جو مذکور ہے سورہ انعام میں، یہ تو ہمارے نبی سے بھی زیادہ افضل ہو گئے نا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں نے اس کو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ پوری جواب میں یہ حوالہ کیوں پڑھا ہے آپ کا طبیان کا؟ اسی لیے پڑھا ہے کہ اس میں طریقے سے استدلال یہ ہے کہ انبیاء نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے. میں نے طبیان سے پڑھا ہے آپ کے شیخ طوسی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی نہیں تھے لیسو بھی انبیاء ان سے افضل ہے. ان کے زمانے میں جو غیر نبی زمانے کی بات ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں. اب خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے. ان کے زمانے میں جو غیر نبی تھے، یہ تو ہمارا قول ہے کہ ان کے زمانے میں جو غیر نبی ہے انبیاء ان سے افضل ہے. آپ کا جو قول ہے وہ پڑھیے گا نا، آپ کا جو قول ہے بتائیے گا، ہمیں آپ کے ٹرن بتائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں نا، خاموش ہو جائیں نا، کہ یہ مذکور انبیاء پھر دوبارہ بول رہے ہیں عالمین پہ افضل ہیں. تو عالمین میں دوبارہ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ میرے بیچ میں بول رہے ہیں. دیکھیں مجھے یہی کہا لوگوں نے کہ آپ ایسا کریں گے، حرکت یہ کریں گے، اس لیے آپ کر رہے ہیں. واقعی حرکت یہ کہ آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا استدلال یہ ہے کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہوتا ہے. یہ قرآن سے آج ثابت ہوا، اور یہ استدلال میں نے نہیں کیا، یہ آپ کے شیخ طوسی نے کیا ہے کہ افضل ہیں کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ نبی ہیں اس لیے افضل ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے ایک دلیل پکڑی ہے، یہ نہیں کہ میں انبیاء سے کمپیئر کر رہا ہوں کسی نبی کو، نہیں، میں دلیل یہ پکڑ رہا ہوں کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے کیا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. میں یہ سمپل یہ بات کر رہا ہوں. میں اب یہ بات سمجھے میری. دوسرا ابو ذر والی بات سنیں میری بات نا. اللہ اکبر. قرآن وہ نہیں، میری بات کیوں کاٹ رہے ہیں آپ؟ قرآن میں وہ دکھائیں کہ نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے. وہ قرآن وہ تو نہیں کہہ رہا نا، وہ تو آپ بنا رہے ہیں، جیب سے بنا رہے ہیں. قرآن کی آیت پوری پڑھیں آپ. اس میں یہی ہے، آگے ابراہیم کی ذریت کا ذکر، دوسری ذریت جو ہے نا اس کا ذکر ہے کہ دوسری ذریت سے افضل کیوں ہے یہ نبی، کیونکہ یہ نبی تھے، باقی نبی نہیں تھے.
اس لیے ان کا نام لے کے بتایا کہ یہ فلاں 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 نبی تھے جو ابراہیم کی دوسری ذریت سے افضل تھے. یہ بات چل رہی ہے. اب قرآن کی پوری پڑھیں. آپ خاموش رہیں نا, آپ خاموش رہیں. دیکھیں آپ کتنے بول رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے پھر ابو ذر والی بات میں نے جواب دے دیا کہ اس کو جو فضیلت درجہ ملا ہے وہ نبی کی وجہ سے ملا ہے, اس لیے نبی سے افضل نہیں ہے بلکہ نبی کے ہی وجہ سے ان کو درجہ ملا ہے. یہ ٹھیک ہے نبی سے خاموش رہنا, خاموش. ٹائم پورا نہیں ہوا. آپ نے سائن کرنا دیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے پھر روایت پڑھی حضرت عمر والی کہ نبی سو گئے تھے, عمر نے آگے کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ, اور یہ آپ نے کتنے لفظ غلط بولے کہ نبی کو کہا نبی اٹھو نماز پڑھو. یہ حدیث کے الفاظ ہی نہیں ہیں. اللہ کے بندے کیوں جھوٹ بول رہے نبی پر آپ؟ یہ آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہو عوام کو؟ یہ آپ دکھائیں کہ نبی کو کہا کہ نبی نماز پڑھ. نبی کے پاس اور بھی حجرے تھے, ظاہر اٹھا رہے تھے اوروں کو نا, ظاہری بات ہے. یہ کوئی الگ گھر نہیں تھا اللہ کے نبی کا, اور لوگ بھی تھے ان کو اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ کوئی طریقہ ہو گیا کہ کوئی اوروں کو اٹھا رہا ہے اور آپ نبی فٹ کر رہے ہیں اس کو آپ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا غلط طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ترجمہ غلط کرتے ہیں. آپ ترجمہ غلط کرتے ہیں. آپ ترجمہ غلط کہتے ہیں اے نبی اٹھو نماز پڑھو. یہ آپ نے غلط الفاظ کہے ہیں. یہ الفاظ آپ کے اس حدیث میں ہے ہی نہیں. آپ خیانت کر رہے ہیں اور عوام دیکھ رہی ہے آپ کس طرح خیانت کر رہے ہیں آپ. تو آپ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے, کیونکہ ابراہیم کی اولاد جو نبی تھی اللہ نے فرمایا وہ ان کی دوسری اولاد جو غیر نبی ہے اس سے افضل ہے. میرا اصطلاح طریقہ یہ ہے, یہ نہیں کہ جو نام ہیں وہی افضل ہیں, نام کی بات نہیں کر رہا. اللہ نے ایک مثال کے طور پہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ مثال کے نام لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ یہ واضح اقرار کریں کہ اس قرآن میں ہمارے ائمہ کے دلیل نہیں افضلیت کی, یا واضح کہیں عوام کے سامنے. اور آگے آپ پھر کوئی آیت نہیں پڑھیں گے اپنی کسی ویڈیو میں کہ بھئی آیت تطہیر پڑھ رہے ہیں, آیت جو ہے وہ انفسنا پڑھ رہے ہیں, کبھی آیت النور پڑھ رہے ہیں. یہ آپ یہاں آیت پڑھیں میرے سامنے, دیکھیں کتنا بڑے علامہ ہیں. آپ میرے سامنے آیت پڑھیں, دیکھیں کہ آپ کی کتنی علم سے آیت کے سامنے پڑھتے ہوئے. یا ابراہیم کی آیت پڑھیں. آپ کوئی آیت نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ میرے سامنے, پڑھیں گے آپ کا حشر کیا ہوگا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور دلیل یہ پکڑی کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے. تو آپ اس سوال کا جواب دیں اور ترجمہ آپ ٹھیک کریں. اللہ کو حاضر جانیں, اللہ سے خوف کریں. آپ یہ ترجمہ غلط نہ کریں کہ کوئی الفاظ اس میں ہے ہی نہیں, وہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں آپ کہ نبی کو بولا او نبی اٹھ نماز پڑھ. یہ الفاظ حدیث میں ہے ہی نہیں. آپ خیانت کر رہے ہیں, اللہ کو جواب دیں گے آپ کل. آپ کو اللہ خوف ہے تو آپ خیال کریں اس بات کا. ٹائم ہو گیا, آپ بات کریں. اب ٹائم کا خیال رکھیے گا آپ. بہت ٹائم بہت لگا رہے ہیں آپ نے, کلّا بات کیا بھائی, بہت ٹائم بات کیا. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو ان کے مذہب میں تو ثابت ہو گیا نا, جو لوگوں نے شروع سے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں کہ ان کے مذہب میں اللہ بھی غدار ہے, ظالم غدار ہے دین کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا غدار ہے, اور قرآن بھی ناقص ہے. وہ تو ہم نے ثابت کر دیا. پھر انہوں سے کہا تھا, یہ کہتے ہیں ابو بکر میں خلافت کی صفات ہیں. وہ ان سے بار بار پوچھا کہ وہ کون سی خلافت کی صفات ہے جو ابو بکر میں. ابو بکر کا کوئی اگر ہمیں جہاد دکھاؤ, یہ دنی نہیں دکھا سکے. اور قرآن نے جو بولا کہ جن کی عقل نہیں ہے, یہ اگر وہ عقل نہیں ہے تو وہ کیسے خلیفہ ہو سکے؟ یہ خلیفہ ہونے کی یہ صفت ہے بھائی, یہ امام ہونے کی صفت ہے. تو کہتے ہیں یہ اس آیت سے پہلے ان کے پاس عقل, بعد میں عقل آ گئی ہے. یہ کہتے ہیں بھائی جس کو 70 سال کی عمر تک عقل نہیں ہے اس کے بعد کیا عقل آئے گی؟ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سب نے دیکھا کہ عمر, یہ خود کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کرنا کفر ہوتا ہے. ہم نے ثابت کر دیا کہ عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے احترامی کیا. کھجوروں والا جو مسئلہ ہم نے دکھا دیا. اب جو ہے اسے تو ان کا مذہب تو بیڑا ہی غرق ہے بھائی, ایک کبھی جواب نہیں دے سکے. اب جھوٹ کہتا ہے کہ عمر نے نہیں بولا پیغمبر کو. عمر دوسرے حجرے میں لوگوں کو بلا رہے تھے. بھائی یہ دیکھو, یہ بخاری ہے, یہ تمہارے عائشہ کی حدیث نمبر 569 ہے. او بھائی, اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعشاء حتی ناداہ عمر الصلاة نام النساء والصبیان. ناداہ عمر نے پیغمبر کو آواز دی ہے, الصلاة نماز پڑھ. تم کہتے ہیں کہاں میں جھوٹ بولا ہوں؟ یہ نص حدیث ہے. عورتیں سو گئے, بچے سو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث میں نے دکھا دی کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم پیغمبر کو نماز سکھاؤ. ٹھیک ہے نا. ان کے مذہب میں عمر جو ہے اللہ سے اور رسول سب سے زیادہ, ان کا دین بھائی اللہ بول کہہ دو نا اس کو, اللہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا وہی ہے. تقویٰ اس کا زیادہ, نماز اس کو زیادہ تھا, پیغمبر کو نہیں آتا. یہ بے احترامی ہے پیغمبر کی نہیں ہے. اچھا, اب یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے دکھا دیا قرآن کی آیت کہ اس قرآن کی آیت میں اس طرح نہیں ہے کہ انبیاء جو ہے غیر نبی سے افضل ہوتے. وہ قرآن کی آیت نہیں ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے یہ شخص, کیونکہ سچ بول کے یہ اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتا. قرآن میں بعض انبیاء کا ذکر ہے, 5-10 نبی کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا, محدود.
ان کو عالمین پہ ہم نے فضیلت دی ہے. اگر ان کو عالمین پہ فضیلت دی ہے تو ان کو بھائی حضرت نوح علیہ السلام پہ بھی یا کم از کم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت دی ہے, فضیلت دیا. تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ جو جواب تم اس سے دو گے وہی ہمارا جواب ہے. کیا ہمارا جواب ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ مستثنا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اللفظ عام والمراد به خاص. اور ہم نے ابو ذر والی حدیث پیش کر دی. بھائی اپنا اسکرین صحیح کر دو نا اس وقت. ہاں کر رہا ہوں. ابو ذر والی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ابو ذر پورے سب زمین والوں سے, زمین پہ کوئی چلا نہیں ابو بکر سے, ابو ذر سے زیادہ صادق القول. اس میں تو سارے انبیاء آ جاتے ہیں, اس کا کیا جواب ہے تیرے پاس؟ اگر یہ لفظ عام ہے اس کا معنی خاص ہے, یعنی سب عام نہیں ہے کہ سب سے ابو ذر سب سے صادق القول ہے. ایسے افراد ہیں جو ابو ذر سے بھی زیادہ صادق القول ہے, تو اس میں آ جاتا ہے. تو وہی اسی قاعدے کو قرآن پہ بھی جاری کرنا. اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک اور دلیل. کس بات پر؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے دکھاؤ کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ انبیاء سے افضل ہے. جی ہاں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قرآن مجید سے. پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے ہاں قرآن کا میں. او بھائی کہاں گئے معاویہ صاحب؟ ہاں آ گیا. معاویہ کہاں گئے بھائی؟ آپ کٹ گئے, کیا ہو گیا؟ میں یہیں پر ہی ہوں. یہ میٹنگ رکھنے گئے تاکہ ان کو کچھ سکھائے بھائی. یہاں بیٹھا ہوں میرے محترم ناظرین, میں بیٹھا ہوں یہاں پر, بات کریں. آ جاؤ نا اسکرین پہ آ جاؤ. تم کہاں چلے گئے؟ ایک منٹ, یہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا, میں کھول رہا ہوں اس کو ذرا, ایک منٹ. صحیح مسلم چاپ دار حیات دار الفکر, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. کان فیما انزل, آپ کی ماسی کہہ رہی ہیں, کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات. قرآن میں یہ آیہ نازلی 10 معلومات یحرمنا. پھر وہ نص ہو گئی پہ 5 معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کی تلاوت کرتے تھے لوگ. اس کا مطلب یہ منسوخ التلاوہ کوئی کہانی ہے, منسوخ التلاوہ جھوٹ ہے. اچھا, جب یہ پتہ چلا تو اس کے بعد سنن ابن ماجہ, یہ سنن ابن ماجہ ہے میرے بھائی, چاپ دار الفکر, یہاں پر باب رضاء الکبیر. عائشہ نے فرمایا, حدیث نمبر ہے 1944, آیہ رجم نازل ہوئی, آیہ رضاء کبیر 10 نازل ہوئی. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرٍ فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا بِالْمَوْتِ دَخَلَ دَاجِنًا فَأَكَلَهَا. یہ آیہ رضاء 10 بہت سارے آیات میں نے اپنے بستر کے نیچے, میں اس پہ سوتی تھی بستر پہ. حالت دیکھیں ان کی والدہ محترمہ, قرآن پہ یہ سوتی ہے. اچھا, تو پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے تو ہم مشغول ہو گئے, بکری کھا گئی قرآن کو. ٹائم ہو گیا آپ کا صاحب. جب تیرا بھائی صاحب بات کرنے, جب تیرا قرآن ہی ناقص ہے, مجھے انٹرپٹ بھی کرتے ہیں اور ٹائم پہ فالو نہیں کرتے آپ. اور بھائی آپ نے زیادہ ٹائم لیا تھا. آپ نے کتنی بار مجھے انٹرپٹ کیا تھا؟ تو نہ کہو, ایک منٹ بات کریں. تمہارا قرآن ہی ناقص ہے, ایک منٹ تم کہتے ہو کہ جو قرآن کو ناقص کرے وہ کافر ہوتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے. اور بھائی معاویہ صاحب ہو, معاویہ صاحب بولو. اچھا, اب میں افضلیت پہ آیا لے کے آؤں یا ٹائم دیں گے مجھے؟ اب بھی یاد نہیں کہہ رہے ہیں, پورا ٹائم ضائع کر دیا آپ نے. ضائع کیا کیا؟ موضوع بات نہیں کر رہے آپ بات موضوع پہ کر ہی نہیں رہے, آپ کہیں اور جا رہے ہیں. آپ نے کسی ایک اعتراض کا جواب دیا؟ آپ خاموش. اب میری باری میں بول رہا ہوں, ٹائم ہو گیا نا آپ کا, مجھے بولنے دیں, ٹھیک ہے؟ اب مجھے نہیں بولنے دیں گے. آیا آپ نے مانگا تھا نا, آپ پہلے بولتے ہیں نا, آپ نے کیوں 4 منٹ ضائع کی, آپ نے کیوں پھر اعتراض کی قرآن والی آیت پہ؟ پر میں آیت پڑھوں تحریر کی آپ کی رکھتا ہوں اسے. تو آپ مجھے پھر مہربانی کرو وہ آیا مجھے دکھاؤ کہ وہ کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ انبیاء جو ہے غیر نبی سے افضل ہوتا ہے, وہ قرآن میں دکھاؤ. اب میں اب خاموش رہنے میں بات کر رہا ہوں, قرآن میں وہ تو نہیں تھا. اب خاموش رہنے میں بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی انہوں نے. یہ گویا کہ اب عملی مظاہرہ کر رہے ہیں اس بات کا کہ واقعی یہ قرآن میں ان کے امام ثابت نہیں ہے. یہ صرف آیتیں پڑھتے ہیں ان کے سامنے جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہاں آیت پڑھیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیا درد ہوتا ہے. اور دوسری بات, میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کی تفسیر میں نے پیش کی تھی ان کے طبیان والے سے, ٹھیک ہے, جو ان کے شیخ الطائفہ ہیں, شیخ توسی کے نام سے جو ہے یہ پہچانے جاتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے؟ اب ذرا یہ میں دوبارہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں, وہ ذرا آپ دیکھیے گا. یہ دیکھیں آپ, الطبیان فی تفسیر القرآن, ٹھیک ہے؟ اب نظر دیکھیں آپ, نظر آ رہی ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, یعنی العالم زمانہم, ٹھیک ہے, ان کے زمانے کے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں نا الذین لیسوا انبیاء, خبر ہاں خاموش رہے, ابھی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو انبیاء نہیں ہیں ان کے زمانے کے, یہ ان سے افضل ہیں نبی ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے؟
یہی دلیل پکڑ رہا ہوں میں. آپ سمجھ نہیں رہے میری بات. آپ ابو ذر خاموش ہے نا. آپ کبھی ابو ذر کی بات کر رہے ہیں, کبھی آپ کس کی بات کر رہے ہیں. آپ مان بھی رہے ہیں کہ وہ فضیلت جو ابو ذر کی ہے وہ خاص سب کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ سارے انبیاء پر نہیں ہے, وہ مخصوص ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مخصوص ہے. اس زمانے کے جو نبی ہیں ان سے افضل ہیں جو غیر نبی تھے. یعنی اصول یہ ثابت ہوا قرآن سے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیر نبی سے کیا ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے. میں یہ بات ثابت کر رہا ہوں. آپ نام بھی جا رہے ہیں, ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا. آپ دوسری آپ دیکھیں, یہاں دیکھیں مجھے, عقود المرجان فی تفسیر القرآن, آپ کے جزائری صاحب, فضلنا علی العالمین پہ کہتے ہیں فضلناہم بالنبوہ. نظر آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, بالنبوہ, نبوت سے افضل کیا ہے. پھر نیچے ہے اے فضلنا کل منہم وہدینا ہؤلاء وبعض آبائہم وذریاتہم واخوانہم, کہ ان کے بعض آبا اور ذریات سے ہم نے فضیلت دی ہے. کیوں؟ فإن منہم من لم یکن نبیا ولا مہدیا, کیونکہ وہ نبی نہیں تھے اور مہدی بھی نہیں تھے, اور یہ سارے نبی تھے اس لیے غیر انبیاء سے افضل تھے. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ساروں سے افضل ہوتا ہے. جو غیر نبی ہے, نبی ہونا ایک صفت ہے, جو غیر نبی سے افضل ہونا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن سے میں ثابت کیا. آپ کی 2 تفسیریں پڑھی میں نے آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ آپ تحریف قرآن کی بات پیش کر رہے ہیں نا, کہ تحریف قرآن آیت رضات آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری منسوخ ہے. آپ بھی سب جانتے ہیں, ہر بات جانتے ہیں آپ. ساری آیتیں کیا ہیں, منسوخ تلاوت ہیں یا منسوخ جو ہے وہ تلاوت ہے یا منسوخ احکام ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں, لیکن آپ یہاں خیانت کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے آپ یہ بات نہیں کریں گے. میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. میں آپ کی قرآن سے آیت پڑھ سکتا ہوں کہ آپ کے اماموں نے قرآن چھپا لیا, آپ کے سیدنا علی نے جو ہے قرآن چھپا لیا, امام کو دے دیا. اب میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کیونکہ میں چلتا ہوں موضوع پر, میں بے اصولی نہیں کرتا آپ کی طرح. آپ بے اصولی ہیں, اس لیے آپ میرے بیچ میں بولتے ہیں اور آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ میں یہ کیا, میں نے وہ کیا. اب پرانی باتیں آپ کھول رہے ہیں. اسٹارٹنگ آپ نے کی پرانی بات سے کہ آپ نے خلیفہ کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا تھا کہ خلیفہ جب اللہ کے نبی کو اللہ نے کہہ دیا خلیفہ اللہ بنائے گا تو نبی کو کیا ٹینشن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی خلیفہ بنایا. اور آپ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے کہ ابو بکر کے دور میں اختلاف ہوا ہو, بیعت کے بعد عمر کے دور میں اختلاف ہوا ہو. کوئی بھی نہیں ہوا. یہ آپ کے چچا عبداللہ بن سبا آئے, اس کے بعد اختلاف شروع ہوا, ٹھیک ہے. تو اس میں اختلاف تھا نہیں اس دور میں. بعد والے اختلاف کرتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. پھر آپ نے جو کہا کہ میں نے عمر کے حوالہ پیش کیا کہ عمر نے جو ہے وہ دے مارا, کھجوریں دے ماری. آپ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ زمین پہ کھجوریں دے مارا کس سے گستاخی ہوئی, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ سوال کرنا گستاخی ہے. یہ عجیب آپ ہے, سارے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ کیا بول رہے ہیں, ہمارے مناظر کیا بول رہے ہیں کہ نبی کے سوال کرنا گستاخی ہے. یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے, یہ آپ اپنی طرف سے ہی کھینچ تار کی باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ نادا ہو, نبی کو انہوں نے پکارا. آپ نے یہ کہا نا, نبی کو انہوں نے پکارا, ٹھیک ہے. اچھا, نبی کو یہ پکارنا اصلاح گستاخی آپ کے نزدیک, یہ گستاخی آپ کے نزدیک, نبی کو اصلاح کے پکارنا گستاخی آپ کے نزدیک. مجھے یہ حیرت ہے. نماز نہیں سکھایا جاتا, نبی کو نماز نہیں سکھایا جاتا. نماز سکھانے کی بات نہیں ہے, نماز سکھانے کی بات ہے. خاموش رہے نا, خاموش رہے, خاموش رہے. اپنی باری میں بولیں, اپنی باری میں بولیں, اپنی باری میں بولیں, اپنی باری میں بولیں. نبی کو نماز کے لیے جگانا گستاخی نہیں ہے. حضرت بلال بھی آتے تھے, حضرت بلال بھی آتے تھے, اصلاح اصلاح کہتے تھے نماز کے ٹائم پر. کیا گستاخی ہے یہ؟ بلال کے گستاخی نہیں ہے, عمر کے گستاخی ہے. واہ واہ, وہ بھی غلط تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سب غلط ہو گئے. یعنی نبی کو نماز کے لیے جگانا یہ گستاخی ہو گئی, ٹھیک ہے. تو آپ 10 سیکنڈ ہیں, 10 سیکنڈ ہے میرے پاس, 5 سیکنڈ ہیں, برا خیر آپ لے لیں وہ. لیکن کہہ رہے ہیں اسے کہ میرے بیچ میں اپنا بولیں اور ٹو پوائنٹ بولیں, آپ کہیں اور نہ جائیں. بولیں بولیں. اچھا جناب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام انبیاء سے افضل ہیں. یہ تو ایک بہت وسیع موضوع ہے, اس کو اس کم وقت میں ثابت کرنا 5 منٹ ٹائم میں. خیر بہر یہ کتاب ہے وَيَقُولُ قرآن مجید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ زمر کی شاید آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں, اور ان 2 گواہوں کی گواہی میرے لیے کافی ہے, کسی اور گواہ کی گواہی کافی کی حاجت نہیں ہے.
ایک اللہ تعالیٰ ہے، کفا باللہ شہیدن بینی ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص جس کے پاس علم الکتاب ہے. جو شخص علم الکتاب ہے اس کے پاس وہ کون ہے؟ وہ آپ کے اپنے احادیث سے ہم ثابت کرتے ہیں کس کے پاس علم الکتاب ہے. جس شخص کے پاس علم الکتاب ہے وہ انبیاء سے افضل ہے. ملاحظہ فرمائیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ میں نے تجھے چنا ہے، استفاء کیا ہے، تجھے کلام دیا، رسالت دیا ہے، جو میں نے دیا ہے اس کو پکڑ لو اور شاکرین سے بن جاؤ. وکتبنا له فی الالواح من کل شیء، اس کے الواح میں ہر چیز میں سے کچھ لکھا تھا. اس کے پاس پورا علم کتاب نہیں تھا، موسیٰ کے پاس ہر چیز کا علم نہیں تھا. من کل شیء، ہر چیز میں سے کچھ تھا. من تبعیض کے لیے ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ. بعض الذی، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے کہا کہ میں بینہ کے ساتھ آیا ہوں اور بعض چیزوں میں جو آپ کے اختلاف ہے اس کی میں آپ کی بیان کر دیتا ہوں. سب کا علم میرے پاس نہیں. جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کتاب ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ یہ تبیان ہر چیز کے لیے. جو موسیٰ کا الواح تھا اس میں ہر چیز کا بیان، اس میں سے کچھ تھا، ہر چیز کا بیان نہیں تھا، اس میں سے کچھ تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو نبی اولو العزم ہے ان کے پاس کیا ہے؟ بعض الذی تختلفون، اس کا علم ہے. اب قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بیان کلی چیز ہے، اور قرآن نے خود شہادت دی کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک ایسا شاہد ہے پیغمبر کے پاس جس کے پاس علم الکتاب ہے، پورے قرآن کے علم ہے. وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے وہ کون ہے؟ یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء 40 چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث نمبر 4686، اس کو حاکم نے کہا صحیح ہے. 4686 ذہبی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کا کیا بیان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب شواہد التنزیل فی قواعد التنزیل، یہ پورا باب ہے شواہد التنزیل میں. اسی باب پر یہاں پر صفحہ نمبر 307 میں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. پہلا حدیث ابو سعید خدری، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ومن عنده علم الکتاب کون ہے؟ قال ذاک اخی علی بن ابی طالب. یہ شیعوں کی کتاب نہیں، ان کی اپنی کتاب ہے. اچھا، اس کے بعد والی جو حدیث ہے پھر سعید ابن جبیر سے ہے، ابن عباس سے ومن عنده علم الكتاب قال علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. اس کے بعد محمد بن الحنفیہ سے روایت ومن عنده علم الكتاب هو علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. اس کے بعد ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن السلام سے انہوں نے روایت کی کہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن السلام ہے، قال نہیں عبداللہ بن السلام نہیں ہے، انما هو علي بن ابي طالب. یہ ابھی علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں. اچھا، تو پتہ یہ چلا کہ من عنده علم الكتاب کون ہے؟ یا علی علیہ السلام. اور جس کے پاس علم الکتاب ہے وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس ہر تر و خشک کی وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کے پاس ہر تر و خشک کی علم ہے، ہر تر و خشک کی علم ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ چیزوں کا علم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض الذی تختلفون کچھ کا علم ہے. تو کسی نبی کو سب چیزوں کا علم نہیں دیا گیا، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا. تو اس کا وارث کون ہے؟ اس کا وارث سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور یہ ثابت ہوا کہ وہ سب انبیاء سے افضل ہے. اب بولو، یہ قرآن سے ثابت کیا نا. ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا راجی صاحب. ٹھیک ہے، آواز آ رہی میری آپ کو؟ اب میں نے آپ کا آ رہی. اچھا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو آیت پڑھی تھی اور جو میرا استدلال تھا وہ یہ تھا کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے. اس پر آپ نے ایک لفظ نہیں فرمایا. امید ہے کہ آپ آگے چل کے ضرور جواب دیں گے اس کا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پورا ٹائم ضائع کر دیا سورہ زمر والی آیت پہ، لست مرسلہ پہ، اور آپ نے یہ کہا کہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں کس بات کی؟ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہیں.
انبیاء سے افضل ہیں. آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ 12 ائمہ انبیاء سے افضل ہیں، لیکن آپ آیت کیا پیش کر رہے ہیں؟ علی علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے، یعنی گویا آپ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا پورا عقیدہ ثابت نہیں ہے، آدھا عقیدہ ثابت ہے، اور وہ بھی ان دو علم الکتاب سے مراد علی ہو گیا تو انبیاء سے افضل ہو گیا. یہ الگ دلیل کی محتاج ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ انبیاء سے افضل ہو گیا، یہ الگ ہے، ایک دلیل کی محتاج ہے. ٹھیک ہے، کیا دوسرے انبیاء کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا؟ آپ آیت پڑھ رہے ہیں موسیٰ کی نا، آپ موسیٰ کی آیت پڑھ رہے تھے کہ موسیٰ کا علم کتاب ہے، تو جب موسیٰ کا علم کتاب ہوا تو علی ان سے افضل کیسے ہوئے؟ اور جن نبیوں پر کتابیں اتری ہیں کیا ان کو اپنی کتاب کا علم نہیں تھا؟ علم تھا نا. جب علم تھا تو وہ کس طرح سیدنا علی ان سے افضل ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو آپ جو دلیل پکڑ رہے ہیں وہ دلیل بالکل ناقص ہے، کسی درجے کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی دلیل کی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی اور ناظرین کا بھی. آپ کے پاس کوئی دلیل واضح نہیں ہے، ایک آپ کے دعویٰ کے مطابق بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دوسرے انبیاء کو بھی علم کتاب ہے تو جو ہے وہ افضل تو نہ ہوئے. ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، 2 تفسیریں پڑھی تھی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، یہ میں آگے تفسیر اور پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ میں تفسیر کھول رہا ہوں، ایک منٹ ذرا آپ کو شیئر کروں ذرا میں. یہ ہے المیزان فی تفسیر القرآن، المیزان فی تفسیر القرآن، آپ کے طباطبائی صاحب کی تفسیر ہے. یہ کھول کے دیکھیں، واضح دیکھیں آپ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں نظر آ رہی. ایک منٹ یہ شیئرنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے، ذرا دوبارہ کرتا ہوں میں. یہ ٹیکنیکل مسئلے ہوتے ہیں نا، ایسا جو ہے وہ کہیں موضوع کو کہیں اور چڑھ دیتے ہیں. اسٹاپ شیئرنگ. ٹھیک ہے، تفسیر میزان میں یہ ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. سنیں مسائل آپ کے الحمدللہ حل ہوں گے ہمارے سامنے جب آئیں گے نا. وَمَعْنَا تَفْضِيلُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ تَقْدِيمُهُمْ بِحَسْبِ الْمَنْزِلَةِ عَلَى الْعَالَمِ زَمَانِهِمْ لِمَا أَنَّ الْهِدَايَةَ الْخَاصَّةَ الْإِلَٰهِيَّةَ آگے کیا ہے؟ أَخَذَتْهُمْ بِلَا وَاسْطَةٍ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی انبیاء کے نام لیے نا، جو نام لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ، ابراہیم وغیرہ وغیرہ، ان کو اللہ نے بلا واسطہ ہدایت دی ہے، اور جن کو بلا واسطہ ہدایت ملی ہے وہ بغیر کسی واسطے کی ہدایت والوں سے افضل ہیں. تو علی کو بھی ہدایت ملی ہے اللہ کے نبی کی وجہ سے، تو بلا واسطہ نہیں ہوا، بال واسطہ ہوا علی کی ہدایت. آپ کے طباطبائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کو بلا واسطہ ہدایت ملی ہے وہ افضل ہیں بال واسطہ والوں سے. ٹھیک ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ اس قرآن کے مطابق، آپ کے علماء کے مطابق سیدنا علی سے انبیاء افضل ہیں. الحمدللہ میں نے 3 حوالے پیش کیے ہیں آپ کی تفاسیر سے، ایک کا جواب نہیں دیا آپ نے. میں شیعوں سے یہ شکایت کرتا ہوں، آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ شیعوں کے پاس تحقیقی جواب نہیں ہوتا، ہمیشہ جواب الزامی ہوتے ہیں. ایرانی شیعہ سے میری بات ہوئی، وہ بھی الزامی حوالے پیش کر رہا تھا، تحقیقی جواب تھا نہیں ان کے پاس. صرف سنیوں نے لکھا ہے بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ. بھائی تمہاری کتابوں میں کیا ہے وہ تو بتاؤ. تو تم اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنا مذہب الو سیدھا نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں، تم بھی کافر ہو، تم کو اس طرح کہنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ کی کتابوں سے میں نے ثابت کیا کہ کیا ہے، نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کو بلا واسطہ ہدایت ملتی ہے، اور بغیر انبیاء کو، جو غیر انبیاء ہیں، ان کو بال واسطہ. یہ آپ کو سامنے تفسیر کھلی تھی ابھی آپ کے سامنے طباطبائی کی، صحیح دوبارہ کھولو یہ. ٹھیک ہے، دیکھ لیں آپ، نیچے دیکھیں. ان الہدایت الخاصۃ الالہیۃ اخذتہم بلا واسطہ، کہ بلا واسطہ ملا ہے ان کو. ٹھیک ہے، اس لیے وہ جو ان سے افضل ہیں جو جن کو واسطے سے ملی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ یہ آپ کی تفاسیر میں نے ثابت کیا کہ ایک تفسیر کہہ رہی ہے کہ نبی ہونا غیر نبی ہونے سے افضل ہے، ایک کہہ رہا ہے ٹائم ہو گیا جناب، ہو گیا ٹائم. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بولیں بولیں. ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، یہ جو مفسرین کے رائے لے کے آ رہے ہیں، پہلی بات ہے مفسرین کے آراء حجت ہوتے ہیں. دوسری بات وہ مفسرین کے رائے بھی ان کے مراد کے موافق نہیں ہے. وہ مفسرین نے یہ کہا، چاہے شیخ طوسی ہو، چاہے الجزائری ہو، چاہے محمد حسین طباطبائی، سب نے یہی لکھا ہے کہ بھئی یہ انبیاء اپنے زمانے کال، یعنی
علی عالمی زمانہم الذین لیسوا بانبیاء، یہ اپنے زمانے کے لوگوں سے جو نبی نہیں ہیں ان سے افضل ہے. علی الاطلاق نہیں ہے کہ علی العالمین سے مراد علی الاطلاق دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کائنات میں جتنے لوگ ہیں، انبیاء، یہ مذکور انبیاء ان سے افضل ہیں. اگر یہ مذکور انبیاء ان سے افضل ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں. اس نے کبھی جواب نہیں دیا. اور یہ شخص جھوٹا ادعا کر رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی غیر نبی سے ہمیشہ افضل ہوتا ہے. یہ نہیں لکھا قرآن میں. جو آیت یہ پڑھ رہا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ مذکور انبیاء اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں. اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ جو متفاسر نقل کر رہا ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے لوگوں سے افضل ہے. اچھا، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عائشہ قرآن جو بکری کہا گئی یہ کہتے ہیں وہ منسوخ التلاوت ہے. عائشہ کے میں نے نص الفاظ دکھا دیے ہیں کہ اس نے خود کہہ دیا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اس آیات کی تلاوت ہوتی تھی. مشکل یہ ہے کہ اس کو بکری کہا گئی ہے، بکری کہا گئی ہے. تو کتنے آیات اس بکری نے کھا لیے. اللہ نے اپنے قرآن کو بکری سے نہیں بچا سکا آپ کے مذہب کے مطابق. یہ اللہ کبھی غدار بن جاتا ہے، کبھی کمزور بن جاتا ہے. یہ کون سا رب ہے تیرا؟ اس کا تو فیصلہ کر. اچھا، پھر اس نے کہا کہ بقیہ ائمہ علیہم الصلوۃ، یہ تو مان گیا، کہتا ہے کہ اس آیت سے ان کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، لیکن بقیہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو کیسے ثابت کریں گے؟ یہ الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. بہت سارے روایات ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وعندنا واللہ علم الکتاب کلہ، اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ روایت بہت زیادہ ہیں کہ پورا کتاب کی پورے قرآن مجید کے علم صرف ہمارے پاس ہے. اچھا، یہ جو پتہ چلا میرے عزیز، اس شخص کو بھی نہیں پتہ چلا. یہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی کتابوں کا علم تھا. جی، انبیاء کو اپنی کتابوں کا علم تھا، اچھی طرح سے سن لیں، لیکن ان کی کتابوں میں ہر طرح خوش کا بیان نہیں تھا. قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کی بیان ہے. ملاحظہ فرمائیے وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کتاب جو ہے ہر چیز کی بیان ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ہر چیز کی بیان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے الواح میں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ كُلَّ شَيْءٍ. اس کے موسیٰ کے الواح میں ہر چیز کی بیان نہیں تھی، بعض چیزوں کی بیان ہے. موسیٰ کو اپنی کتاب کا علم ہے لیکن اس کی کتاب میں ہر چیز کی بیان نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام قال وَأُبَيِّنُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، بعض چیزوں کے جو اختلافی مسئلے اس کے پاس علم ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر تر و خشک کا، کائنات کا سر کا پتہ ہے. تو جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو پھر جو جس کے پاس علم الکتاب ہے وہ افضل ہے، وہ اعلم ہے جس کے پاس علم الکتاب نہیں ہے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس علم الکتاب نہیں ہے، علم من الکتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام علم من الکتاب ہے، علم الکتاب پورے کتاب کے علم نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید، ملاحظہ فرمائیے، فرماتا ہے سورہ مبارکہ زمر میں آیہ نمبر 10 میں، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، آیہ نمبر 10 میں ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذين يعلمون، کہاں گیا بھائی؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں جو جانتا ہے، جس کے پاس علم ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے. اس شخص کو ابھی نہیں پتا چلا. جس کے پاس ہر تر و خشک کا علم ہے وہ اعلم ہے، وہ افضل ہے جس کے پاس ہر تر و خشک کا علم نہیں ہے. یہ واضح بات ہے. عیسیٰ موسیٰ کے پاس بنص قرآن ہر طرح خوش کا علم نہیں ہے. صاحب قرآن کے پاس ہر طرح خوش کا علم ہے. میں نے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا کہ یہ صاحب طرح خوش صحیح حدیث مستدرک کا دکھا دیا، تو جواب نہیں دے سکا. وہ کون ہے؟ اس کا وارث امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. اور اب تیرا جو امام ہے ابو بکر، فاکہۃ ابا کا اس کا مطلب نہیں معلوم. آپ کی کتابوں میں بڑا پڑا ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں فاکہۃ ابا کا کیا مطلب، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم فاکہۃ ابا کا کیا مطلب ہے. عمر کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے، لولا علی لہلک عمر معضلۃ. یہ آپ پڑھیں کتب النحو میں جب پڑھتے ہیں نا، معضلۃ لا ابا الحسن لها. ٹائم ہو گیا لائٹ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب کا پورا زور اس پہ تھا کہ اندنا علم الکتاب، ٹھیک ہے. یہ کافی کی روایت پڑھی ہے انہوں نے، پھر بھی قرآن نہیں پڑھا انہوں نے. کافی کی روایت پڑھی ہے، شیعہ کتابیں پڑھی ہے انہوں نے. یہ پڑھتے بخاری پڑھتے، مسلم پڑھتے، ویسے تو بہت جلدی بخاری کھولتے ہیں.
لیکن یہاں بخاری نہیں کھولتے کہ سب کے پاس بھی علمی کتاب تھا، ٹھیک ہے، جو آپ نام لیتے ہیں اپنے ائمہ کے، تو آپ جو ہے وہ کافی کھول کے پڑھ رہے تھے. تو یہ آپ کا طریقہ، مناظرے کا طریقہ ہے کہ جو ہے وہ سامنے کو جو آپ جواب دے رہے ہیں اپنی کتابوں سے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے لیکن دوسری کتابوں میں بیان نہیں تھا ہر چیز کا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کے نام نہیں ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا بیان ہے. یا آپ یہ کہیں کہ اماموں کے نام بھی ہیں تو دکھائیں. کبھی کہتے ہیں تحریف ہے، بکری کھا گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا. کبھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم ہے اور دکھا نام نہیں پا رہے اپنے 12 اماموں کے. تو حیرت کی بات ہے کہ آپ ایک طرف ایک بات کرتے ہیں اور پھر کبھی اور بات کرتے ہیں. آپ کی باتوں میں تضاد ہے، آپ تضاد سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آیت جو ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے، اس لیے ہم تطہیر کی آیت کو نہیں مانتے نزول کے مطابق. پھر کبھی کہتے ہیں کہ نہیں آیت نزولی ہے جو ہے وہ سورہ حجرات والی. تو آپ کا ایک موقف نہیں ہے، آپ کے 10 موقف ہیں الگ الگ، ٹھیک ہے. میں نے جو ہے تفسیریں پڑھی ہیں آپ کے سامنے کہ جو نبی ہونا ہے وہ غیر نبی ہونے سے افضل ہے. تو جو نبی ہیں وہ سارے غیر نبی یعنی سیدنا علی سے افضل ہوئے، وہ بھی نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی حوالہ پڑھا، ابھی آپ کے سامنے پڑھا تھا آپ کی تفسیر سے المیزان سے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس کو واسطے سے ہدایت ملتی ہے وہ افضل ہوتا ہے، افضل نہیں ہوتا. جس کو بلا واسطہ ملتی ہے وہ افضل ہوتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ علی کو ہدایت بلا واسطہ ملی ہے بلا واسطہ ملی ہے، یہ بتائیں مجھے آپ. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء کی رائے ہیں وہ نہیں ہم مانتے. بھائی علماء کی رائے نہیں مانتے، بڑے معتبر شیعہ ہیں، آپ کی رائے کیوں مانے ہم؟ آپ کی کیا اوقات آپ کی رائے مانے ہم؟ جن کو شیعہ اپنا بڑا مانتے ہیں، تفسیریں چھاپتے ہیں ان کی، آپ کو ایران والے نہیں مانتے، آپ کو پاکستان والے بہت سارے نہیں مانتے، آپ تو خود قابل اختلاف کے شکار ہیں، آپ کو کیوں مانے ہم؟ تو شیعہ مانیں گے شیعوں اور محدثین کی، نہ کہ آپ کی مانیں گے، ٹھیک ہے. تو جو آپ کے مقلد ہیں وہ آپ کی مانیں گے، بھلے ان کو پھر شیعہ خود جو ہے پہنچیں گے. اچھا، تو آپ نے بار بار اعتراض کر رہے ہیں کہ بکری کھا گئی آیت جو ہے وہ رضاعت. جواب دیکھیں ذرا اس کا، میں جواب دوں کیونکہ آپ بار بار یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، ذرا جواب دینا لازمی ہے آپ کے سامنے. یہ دیکھیں تفسیر دور منصور، دور منصور میں واضح لکھا ہوا ہے وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ 10 رَضَاعَاتٍ ثُمَّ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى الْخَمْسِ. یہ پڑھے نا، پھر 5 ہو گئیں. وَلَكِنَّ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا قُبِضَ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کتاب میں نہیں لکھی گئی کیونکہ نبی کا انتقال ہو گیا. تو بات واضح ہے، کتنی واضح بات ہے. یہ آپ روایت چھوڑتے ہیں، خیانتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت جو ہے وہ بکری کھا گئی. منسوخ آیت کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ بولا منسوخ آیت تھی، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کیوں نہیں بولتے؟ یہ آپ بولیں، ورنہ آپ کے 12ویں امام صاحب جو ہیں وہ کتاب لے گئے ہیں، وہ بات نہیں کرتے، بات نہیں کرتے. ہاں یہ میں نے عائشہ کی بات پڑھی ہے، یہ عائشہ کی بات پڑھی ہے. یہ جواب دینا آپ، ٹھیک ہے، اپنے ٹرن میں، اپنے ٹرن میں دینا، اپنے بارے میں دینا، یہ منسوخ ہے، اپنے بارے میں دینا، اپنی جو کہنا اپنے بارے میں کہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ کو جو کہنا اپنے بارے میں کہیں آپ. آپ کے امام یہ کہتے ہیں، آپ کے اجازت طبرسی میں اس قرآن میں کفر بھرا ہوا ہے، اس قرآن میں کفر بھرا ہوا ہے، اس قرآن میں کفر کے ستون بھرے ہوئے ہیں. اجازت طبرسی میں سیدنا علی نے فرمایا اس قرآن میں کفر کے ستون بھرے ہوئے ہیں. سیدنا علی کہتے ہیں، اجازت طبرسی میں لکھا ہوا ہے. یہ کھول رہا ہوں اپنے سامنے، کھول رہا ہوں ذرا. اب دیکھیں اپنی کتابیں دیکھیں ذرا آپ، پھر آپ ہم پہ اعتراض کریں، ٹھیک ہے. یہ اجازت طبرسی کیا کہتے ہیں؟ انما اثبتوا فی الکتاب ما لم یکن لاہو لیلبس اور خلیق کا، کہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، کتاب میں ڈال دی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے. پھر آگے ہیں، پھر آگے اگلے صفحے پر ہے کہ وبین القول فی الاتم وبین نکاح النساء من الخطاب والقصص اکثر من ثلث القرآن، کہ جو ہے وہ سورہ نساء اور قصص کے درمیان جو اتنے قصے ہیں جو قرآن کا تہائی حصہ اس سے جو غائب ہے. لو شرحت کا کل ما اس کی حرف وبدل مما جری حاضر المجرا لطال وظہر ما تختر التقیہ، تقیہ کی وجہ سے میں باتیں کھولتا نہیں ہوں، میرا قرآن میں بہت سی چیزیں غائب ہیں. یہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں، میں بہت پڑھوں گا الزامی جوابات، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بات موضوع پر تو اچھا ہے، اس لیے میں آپ کو کرتا ہوں کہ ہدایت کہ آپ کو دلیل نہیں ہے قرآن میں آپ کے پاس، تو آپ دوسروں پہ الزام نہ لگائیں کہ آپ کے قرآن ناقص ہے. تو آپ وہ قرآن لائیں نا جو قرآن کامل ہے. آپ امام مہدی کے انتظار میں کھڑے بجا رہا جو خوف سے باہر نہیں آ رہا، خود آپ نے بڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ خوف سے باہر نہیں آ رہا، آپ نے قتل نہ کر دیا مجھے کوئی. آپ کے شیخ توسی نے لکھا ہے غیبہ میں کہ خوف ڈر رہا ہے اس لیے باہر نہیں آ رہا آپ کا امام. جو ڈر رہا ہے وہ امام کیسے ہوگا؟ کہ آپ کے اصول سے ہی آپ کا امام بیچارہ جو ہے وہ ڈر رہا ہے. ہم کیا کریں؟ آپ کا ٹائم ختم ہے جی، ختم، ٹائم ختم ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی. اچھا میرے محترم ناظرین، اس نے
ہم نے کتاب قرآن سے دکھا دی بھائی، ان کے اپنی کتابوں سے دکھا دی، اس نے ایک کا رب نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری ہر طرح خوش کا علم نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر طرح خوش کا اس کے پاس علم نہیں ہے۔ میرے مولا میرے آقا نفس النبی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر کے پاس ہر طرح خوش کا علم ہے۔ قرآن کا بیان ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو جانتا ہے جو نہیں جانتا، یہ دونوں برابر ہی نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عیسیٰ سے بھی افضل، موسیٰ سے بھی افضل، یہ نص قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا جواب یہ شخص نہیں دے سکا۔ اب اس کا اپنا جو امام ہے، اس کا جو اپنا امام ہے ابو بکر اور عمر، ان کے علم کے متعلق کچھ بات کریں کہ ان کو کیا آتا تھا۔ تیمم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، یہ تو ان کے کوئی پورے پاکستان اور ہندوستان اور سعودی عرب کے علماء جمع ہو جائے نا کہ عمر تو یہ تو اس کو تیمم نہیں آتی تھی، تیمم کے خلاف فتویٰ، قرآن ہی نہیں آتا تھا اس کو، یہ تو سب ثابت ہے، وہ اس کو ہم نہیں دہراتے۔ یہ کتاب سنن دارمی چھاپ آرام باغ قدیمی کتب خانہ کراچی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب الفتیہ وما فیہ من الشدہ، یہاں پر یہ خود انہوں نے نقل کیا کہ ابو بکر اذا ورد علیہ الخص، ابو بکر کے پاس ہوتا تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی آتا تھا کتاب قرآن میں دیکھتا تھا، اگر اس فوجد فیہ فقضى بینہم وان لم یکن فی الکتاب وعلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک الامر سنۃ قضى بہ، اگر اس کے پاس کوئی حدیث ہوتی تو اس کے روح سے وہ جواب دیتا تھا، فإن اعیاہ خرج فسأل المسلمین، اور یہ امام مسلمانوں کا، اور اگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، قرآن سنت اس کو نہیں آتی تھی، تو یہ جا کے مسلمانوں سے پوچھتا تھا، کھٹکھٹاتا دروازے، یہ مسئلہ پیش آیا میں کیا کروں؟ اب بھائی یہ حالت ہے تیرے امام کی کہ وہ جا کے دوسرے سے طلب کرتا ہے۔ ایک امام ہے جو انبیاء سے افضل ہے، قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، اس نے ایک کا رد نہیں کیا، ایک آیت کا اس نے رد نہیں کیا، ایک حدیث کا یہ رد نہیں کر سکا۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علیہ الحوض، اس نے اس کو رد کیا، اور یہ کس کا عمر ہے، ابو بکر، اتانی کذا وکذا فهل علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ سے جا کے پوچھتا ہوا، اگر اس کو کچھ سکھاتے، اگر کچھ بھی نہیں، ان کے پاس بھی کچھ نہ ہوتا تو پھر وہ اپنے سے کچھ بنا لیتے، اپنے سے کچھ بنا لیتے، یہ لوگ، ان کی یہ حالت ہے۔ اچھا اب ان کا جو امام عمر ہے اس کے علم کے متعلق دیکھو کہ اس کو کیا آتا، اس کو تو نماز ہی نہیں آتا تھا، نماز تک نہیں آتا تھا اس شخص کو۔ یہ کتاب ہے المسند، احمد محمد شاکر نے اس کی تحقیق کیا، احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، چاپ دار الحدیث جزء ثانی، یہاں پہ حدیث نمبر 1656، کہاں اسناد صحیح، اسناد اس کی صحیح ہے، ان عمر، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ عمر نے مجھ سے پوچھا، یا غلام هل سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ او من احد من اصحابه اذا شک الرجل في صلاته ماذا يصنع، بیٹے مجھے بتا دو یہ شکیات نماز تو نے پیغمبر سے سیکھی ہے کہ نماز میں شک ہو جائے انسان کیا کرے، تو نے کیا کسی صحابہ سے تو ابو عبداللہ نے کہا، ابن عباس نے کہا کہ ہم اسی طرح تھے کہ عبد الرحمن ابن عوف آیا، اس نے ہم سکھا دیا۔ اس شخص کو دیکھیں، یہ کہتا یہ عقل آیا شروع ہونے سے پہلے اس کی عقل نہیں تھی، بعد میں عقل آ گئی۔ اور بھائی اس کو جب شکیات، ایک آدمی نماز اس کو کیسے نماز، اس کو جب شکیات کا حکم نہیں ہے وہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ پھر احمد نے پھر روایت کیا 1677 میں جلست عمر بن الخطاب فقال يا ابن عباس اذا اشتبه على الرجل في الصلاة فلم يدري ازاد ام نقص، اگر نماز میں انسان کو شک ہو جائے کہ زیادہ ہوگا نیچے ہوگا، ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، عبد الرحمن ابن عوف نے آیا وہ سکھایا۔ تہذیب الاثار ابن جریر طبری کی حدیث صحیح، محقق نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فشك في صلاته فان شك في الواحد والثنتين فليجعلها واحده وان شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنين۔ بہرحال پیغمبر نے بیان کیا تھا، اس شخص کو نہیں آتا تھا شکیات نماز، جب نماز تک اس کو نہیں آتا، نماز کے شکیات تک نہیں آتا، تو یہ کیسے امام ہے؟ ایک ہے جو انبیاء سے افضل ہے۔ یہ کتاب ہے المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1243۔ اچھا 1243 میں یہاں پر حدیث صحیح علی شرط مسلم، اس میں شکیات نماز کا حکم انہوں نے بتا دیا ہے۔ جب آپ کے اپنے کتابوں میں ہے کہ اس کو شکیات نماز تک کا حکم نہیں آتا، تو یہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ اچھا ٹائم ہو گیا آپ کا؟ آپ کو ٹائم ہو گیا رائی صاحب؟ کہاں ٹائم ہو گیا؟ ایک منٹ بات کریں گے، واقعی کہہ رہے ہو یا ایسے ہی کہہ رہے ہو؟
بات کریں ایک منٹ نہیں ہو گیا کہ موضوع پہ ہو نا ٹائم. بس ٹھیک ہے نا. ہمارے نکات کا آپ نے جواب نہیں دے رہا. ایسے ٹائم پاس کرنے کا فائدہ کیا؟ میں میرے کسی سوال کے جواب دیتے ہو نظر انداز کر دیتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب ہم بات شروع کر رہے تھے تو موضوع یہی تھا کہ اب میں مداخلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے میں مداخلہ کر سکتے ہیں. آپ مداخلہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے میں. کیوں کہ آپ میرے سوالوں کا نظر انداز کرتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ بات طریقے پہ ہو کیونکہ آپ موضوع پہ ایک بات نہیں کر رہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے پوائنٹ سے جواب نہیں دے رہے نا. خاموش رہنا. جب میں نے اتنے احادیث دکھا دیا آپ اپنے کتب سے کہ وہ علم الکتاب علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اب اس طرح بات کریں گے آپ. اگر آپ کو دلائل ہے نا تو آپ میری بات مکمل سنیں. میں بھی پیش کروں گا کہ آپ کے مطابق نبی کو علم نہیں تھا. آپ بات کریں صحابہ کی نا. میں پیش کر رہا ہوں صبر تو کریں. آپ کو پالا کس سے پڑھا ہے جانیں گے انشاءاللہ بھی. ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ٹائم سے بات کریں اور موضوع بات کریں. آپ موضوع ہٹ رہے ہیں بالکل. ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا تھا کہ آپ کے ائمہ انبیاء سے افضل ہیں. آپ نے ابھی تک ایک آیت نہیں پڑھی. جو آپ نے آیت پڑھی ہے علم کتاب والی اس کا رد کر دیا تھا میں نے کہ سیدنا علی کو بالفرض اس کو مان بھی لیں اس کے مطابق پھر بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سارے انبیاء سے افضل ہیں. کیونکہ انبیاء کے افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ ان کو بلا واسطہ علم ملتا ہے. سیدنا علی کو بال واسطہ علم ملا, نبی کے واسطے سے علم ملا ہے. تو اس لیے انبیاء سے افضل نہیں ہے سیدنا علی. کچھ بھی بولیں آپ. سیدنا علی کو تورات کو علم ہو, زبور کو علم ہو, قرآن کا علم ہو, جتنے علوم بھی ہو. خاموش تو رہنا اللہ کے بندے. خاموش تو رہنا. او بھائی کس کا قول ہے یہ؟ تو اللہ کے بندے خاموش تو رہو. کس کا قول ہے کہ اگر بلا واسطہ قرآن کی بات کر رہا ہے نا. یہ قرآن کی آیت سے بات کر رہا ہے. کسی کا علم کا زیادہ وہ افضل نہیں ہے. جس کا علم کم ہے اس سے چلیں آپ کے نزدیک یہ افضل کی دلیل نہیں ہے. بلا واسطے والے کی افضل نہیں ہے آپ کے نزدیک. اور بھائی ایک شخص علم زیادہ ہے ایک شخص علم کم ہے. یہ زیادہ کم کی جو ہے وہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ کو پتا ہے. آپ خاموش رہے میری بات ہونے دیں. ٹھیک ہے خاموش رہے. خاموش تو رہے اللہ کے بندے. خاموش تو رہے. پھر شور کر رہے ہیں. آپ مجھے بات نہیں کر رہے ہیں. آپ مجھے بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کو موقع بہت کمزور ہے اس لیے بات کرنے دی مجھے آپ. ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ سیدنا علی کو جو بھی علم ملا ہے وہ بلا جو چالاکی کر رہے ہیں میرے بات کو جواب نہیں دے رہے. دیکھیں آپ کس طرح بول رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کس طرح بول رہے ہیں علم بالواسطہ اور بلا کس طرح بول رہے ہیں آپ. اس سے افضلیت کا یہ کوئی خاموش روایت نہیں ہے. خاموش رہنا. یہ ایک مولوی کا قول ہے. کوئی بات نہیں. آپ وہ نہیں مان رہے. ہم آپ نہیں مان رہے. معیار بنایا آپ نہ مانے جو معیار قرآن نہ مانو بھلے. آپ نہ مانو. اب کتنا بول رہے ہیں دیکھیں. اب کتنا بول رہے ہیں. اب کتنا بول رہے ہیں دیکھیں. آپ اپنی کیا بولیں اپنی عوام کو. آپ عوام کو بولتے ہیں میں بڑا مناظر ہوں, میرے پاس بڑا علم ہے, کوئی مجھ سے بات کرنا نہیں آتا. ہم بات کرنے آتے ہیں پھر آپ شور کرتے ہیں ہماری باتوں میں. آپ کے عوام جو جاہل ہے نا وہ آپ کو دیکھتی ہے پھر بھی آپ کو بڑا علم سمجھتی ہے جو شور کرتا ہے دوسرے کے بیچ میں. آپ بولنے دیں ہمیں تاکہ ہم دلائل واضح کریں کہ آپ بڑے عالم ہیں یا کون بڑے عالم ہیں. آپ کے لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. شیعہ کتاب بالکل نہ ہوگی شیعہ کتابوں سے آپ. ٹھیک ہے ہم کتاب کھولیں گے شیعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم نہیں تھا, وہ میں پیش کروں گا روایت. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو موضوع ہے اس پہ آپ چلیں. آپ گھوم پھر کے کہیں اور جا رہے ہیں, کہیں اور جا رہے ہیں. عمر کے پاس علم نہیں تھا, اس کے پاس علم نہیں تھا. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ڈھیروں ایسی باتیں ہوں گی جو فالتو کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ جواب ہمارے پاس ہے, لیکن میں فی الحال جواب نہیں دے رہا. میں ہوں کہ موضوع پہ رہنے والا. ٹھیک ہے یہ ذرا قرآن کی آیت میں ذرا کھول کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ کی اصول کافی سے وہ آپ دیکھیں ذرا, وہ ذرا دیکھیں. ایک منٹ. اچھا یہ دیکھیں آپ اصول کافی کی روایت دیکھیں ذرا. باب الروح التی یصدد بها الائمہ. ٹھیک ہے یہ آپ کھول کے دیکھیں ذرا. نیچے دیکھیں روایت نمبر 5 ہے. یہ پوری سند ہے. میں آگے بات انشاءاللہ وہ پڑھ رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ. اب قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی تو پہلے سے نبی تھے جب آدم نہیں بنے تھے. یعنی آپ دلیل کو روح کی بات کو پکڑتے ہیں آپ ظاہر پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عالم ارواح کی بات ہے. آپ کہتے ہیں نہیں نبی پہلے سے نبی تھے. لیکن قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے. پھر کیا کہتے ہیں آپ کے امام صاحب فقال علی بلا قد کان فی حال لا یدری مل کتاب. نبی کا وہ حال بھی تھا کہ نبی کو کتاب کا پتہ نہیں تھا, ایمان کا پتہ نہیں تھا. نہ نبی کتاب جانتا تھا نہ نبی ایمان جانتے تھے. تو آپ کیا بولیں گے علم آنے سے پہلے نہ جاننا یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نبی کی بات چل رہی ہے. خاموش ہو جانا ہے. پھر بول رہے ہیں آپ کو ٹائم دوں گا میں بولنے کا, آپ کو ٹائم ملے گا. یہ آپ کا چینل ہے آپ بولیں گے لیکن خاموش مجھے بولنے دیں آپ. ٹھیک ہے
حتیٰ باس اللہ تعالیٰ روح التی ذکر فی الکتاب، اللہ نے فرشتہ بھیج کر جواب دلوایا ہے. یعنی علم نہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کوئی ایسا نہ ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا، ایمان کا علم نہیں تھا، ایمان کا علم نہیں تھا، حیرت کی بات ہے کہ نا. تو آپ اعتراض کر رہے ہیں ابو بکر عمر پر جن کو ایک جزئی مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو آپ اعتراض کر رہے ہیں. لیکن یہاں جو نبی کے ایمان کا پتہ نہیں تھا، تو یہ آپ کی کتابوں کی حالت ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت ہے، آپ ائمہ کی جن صفات کو مانتے ہیں نا، آپ اللہ خاموش ہے نا، خاموش ہے، پھر بول رہے ہیں آپ اماموں کی جن صفات. میں جاہل ہوں، آپ بڑے عالم ہیں، پیچھے بول رہے ہیں بار بار. آپ بڑے عالم ہیں نا، بول رہے ہیں پیچھے بار بار. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا بڑے عالم سنیں میری بات ذرا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں جو شجاع ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، لیکن آپ کا امام مہدی کیا ہے؟ وہ خوف سے باہر نہیں آ رہا بیچارہ. آپ اپنے کتاب دیکھیے، آپ نے ابھی آپ کی شیخ توسی نے لکھا ہے کہ وہ باہر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ خوف ہے کہیں مجھے مار نہ دیں، اس لیے آپ کا مہدی باہر نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا شجاع ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیں ذرا، یہ شاہ آپ کی شیخ توسی کتاب ہے الغیبہ، وہ دیکھیں ذرا آپ. پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں آپ کے امام جو ہے آپ کے اصول سے ہم ثابت نہیں ہوتے. کتاب الغیبہ میں وقت ذکر علت المانعۃ لصاحب الامر علیہ السلام فی الظہور. امام ظاہر کی ظہور کی علت کیا ہے نہ آنے کی؟ لا علت تمنع ظہورہ الا خوف علی نفسہ من القتل. کہ مرنے کے خوف سے باہر نہیں آ رہے وہ، کہ آپ کے اماموں کو مرنے کا خوف ہے، نعوذ باللہ، آپ کے 12ویں امام کو، اس لیے باہر نہیں آ رہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ شجاع ہونا چاہیے، شجاع تو شجاع ہے جس کو اپنے موت کا خوف ہے. تو ابو بکر عمر الحمدللہ اتنے تو تھے کہ لڑتے تھے، جنگوں میں سامنے تھے، چھپے ہوئے نہیں تھے. الحمدللہ سب کے سامنے تھے، سب کے سامنے تھے، جہاد میں جاتے تھے. وہ بقول آپ کے جہاد نہیں لڑے، لیکن آپ کے امام کا حال تو دیکھے بیچارے کا، وہ خوف سے بیچارے جو ہے وہ باہر نہیں آ رہے. تو یہ آپ کے امام کا حال ہے. امام کی بات کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، میں تو اور پڑھوں گا انشاءاللہ. اور آپ بہت سے اعتراض کرتے ہیں نا، میں سب جواب دینے آؤں گا. آپ جو عمری کرتے ہیں نا، عمری آپ کے امام کے جو ہے وہ سفیر عمری تھے. بات کر رہے ہیں آپ میرے سامنے. یہ کتاب الغیبہ دیکھیں آپ کے امام کا جو بڑا سفیر تھا عثمان بن سعید، اس کا لقب تھا عمری. آپ کہتے ہیں نا عمری. ذرا دیکھیں انشاءاللہ، آپ آج ساری عوام دیکھے گی کہ عمری آپ کے بڑے، آپ کے عمری بھی ہیں. کتاب الغیبہ تسی کی دیکھیں. فاما صفراء الممدوحین فی زمان الغیبہ ابو عمر عثمان بن سعید العمری. اب بولے آپ عمری، آپ کے بڑے بھی عمری ہیں الحمدللہ. آپ ہم سے بات کرتے ہیں نا، تو آج آپ دیکھیں گے کہ آپ کا علم کی کتنی جو ہے حیثیت ہے. آپ ہمیں بولنے نہیں دے رہے، ہاں ہمیں بولنے دیں گے تو انشاءاللہ سب باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ٹائم ہو گیا، آپ بولے. دیکھیں بھائی صاحب، آپ کے پاس کوئی پوائنٹ تو نہیں ہے. آپ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی طرف جا رہے ہیں. آپ ابو بکر عمر کے نکات کا جواب نہیں دے رہے کہ ان کو میں نے دکھایا نا کہ ان کو احکام دین نہیں آتے تھے. خلیفہ بننے کے بعد احکام دین نہیں آتے تھے. لوگوں سے پوچھتے تھے، مسلمانوں سے پوچھتے تھے. اور یہ خلیفہ کی شان نہیں ہے. اور ایک شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہادت دی ہے کہ اس کے پاس سب قرآن کا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ ہمارے ائمہ تحریر علیہ السلام کے نام دکھاؤ. میں نام یہ دوسرا مسئلہ ہے. کیا آپ کا مقصد یہی ہے کیا کہ آپ قرآن کی اس آیت کی تکذیب کر رہے ہیں کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کی تبیان نہیں ہے؟ مولوی صاحب، کیا قرآن میں ہر چیز کی تبیان، اس آیت کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تصدیق کر رہے ہیں؟ تو پھر اس کی بھی تصدیق کریں. جس کے پاس علم الکتاب ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اس کے پاس ہر چیز کا بیان موجود ہے. اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بنص قرآن ہر چیز کا علم نہیں تھا. لذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصی ہے، قرآن کا جو وارث ہے، وہ موسیٰ و عیسیٰ سے اس کا علم زیادہ ہے. وہ قرآن نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں جو موسیٰ عیسیٰ ان سے جاہل ہے، تو لذا وہ ان سے افضل ہے. یہ بنص قرآن ہم نے ثابت کرے. اور آپ کا جو خلیفہ ہے وہ عام چیزیں وہ نہیں جانتا تھا. شکیات نماز آپ کی کتاب سے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کر دیا. نماز کے احکام نہیں جانتا تھا، آپ نے اس سے بالکل نظر انداز کیا. پھر کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں. تو آپ یہ گفتگو میں دیوار کے ساتھ کر رہا ہوں یا آپ کے ساتھ کر رہا ہوں؟ آپ نے الٹا قرآن پہ اعتراض کیا ہے.
قرآن مجید وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. ہم نے آپ پہ روح نازل کر دیا، آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا تھا، ایمان کیا تھا. یہ قرآن کی آیت ہے. آپ نے اس کو ایسا پیش کیا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے پاس جو ہے ایمان نہیں تھا. یہ آپ کی بیمانی ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ ہمارے پاس یہ بات یہ ہے کہ آیا مشکلات قرآن مجید متشابہات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روح تھا، اور روح شروع ہی سے روح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس عالم سے آنے سے پہلے وہ روح تھا. اگر وہ روح نہ ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و ایمان کرنی پڑتی. لیکن وہ روح تھا پیغمبر. وہ روح انسانیت والی روح نہیں ہے، وہ اور طرح کی روح ہے. ہمیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے. آیت کی تفسیر یہ ہے، لیکن تم لوگ تو اس کے آیت کی تفسیر نہیں کرتے. تم کہتے ہیں پیغمبر تمہارے علماء کے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کافر تھے، نستجیر باللہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ما تدری ما الکتاب ولا الایمان. دونوں عقیدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن تم موضوع سے خارج ہو رہے ہو. یہ پیغمبر کی ایمان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. تم کہتے ہو کہ نبی امام شیخ توسی نے کہا ہے. پہلے میں محمد حسین طباطبائی کی بات کا جواب دے دوں. محمد حسین طباطبائی کہہ رہا ہے کہ بھائی جس کے پاس علم بالواسطہ یعنی امتی، عام امتی، وہ نبی سے افضل نہیں ہے کیونکہ نبی کا علم بلا واسطہ ہے. وہ یہ محمد حسین طباطبائی کا قول ہے. یہ کوئی آئے قرآن نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں. یہ ایک عالم کا قول تم نے آئے قرآن کے طور پہ پیش کیا. اگر امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا علم عیسیٰ سے افضل ہے تو وہ عیسیٰ سے عالم ہے. عیسیٰ سے عالم ہے بلا شک بلا ریب. اور قرآن نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے حضرت پیغمبر سے سیکھا ہے تو اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ کوئی نقص نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ فخر ہے ان کی شرف ہے. آپ کی جہالت کی وجہ سے اس کو عیب قرار دے رہے ہیں. پھر تم یہ کہتے ہو کہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے، کسی عالم کا قول ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس لیے نزول نہیں کر رہے کہ وہ قتل ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ گویا یہ کوئی عیب ہے. یہ قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام فخرج منها خائفا يترقب. موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ گئے خائفا، خوف کی حالت میں، یترقب، دیکھ رہے تھے کہ کوئی پکڑ نہ لے ان کو. اور بھائی اگر یہ موسیٰ علیہ السلام، اگر دشمن ان کا قوی ہے، دشمن ان کا بہت ہی طاقتور ہے، فرعون پکڑ کے ان کو قتل کرے گا، وہ اس سے ڈرتے ہیں. یہ کوئی عجب، یہ کوئی عیب نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو یہ عیب ہے تو تم کافر ہو. اگر تم سمجھتے ہو یہ کوئی اگر تم موسیٰ کو بزدل سمجھتے ہو تو تم کافر ہو. تمہارے خلفاء میدان جنگ سے بھاگے ہیں پشت کیا دشمن کی طرف. یہ بزدلی ہے. لیکن اگر انسان کو پتا ہے کہ اگر میں جہاد کروں ابھی میں شہید ہو جاؤں گا تو جہاد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے اس پہ جہاد واجب نہیں کیا. اللہ نے کہا ہے تم اپنی جان بچاؤ. اس کو یہ عینی ایمان ہے. یہ خوف بزدلی نہیں ہے، یہ خوف بہادری ہے، یہ خوف حکمت ہے. وہ جو بزدلی والا خوف ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عمر نے میدان احد میں بھاگے تھے، عثمان میدان احد میں بھاگے تھے، خیبر میں ابو بکر عمر دونوں بھاگے تھے. وہ بزدلی ہے. وَإِلَّا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ یہ ہے. تو بہرحال آپ نے کہا تھا کہ مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم دے دو. آپ میرے کسی پوائنٹ کا جواب نہیں دے رہے بھائی صاحب. میری طرف دیکھو معاویہ، اور میری باتوں کو سن بھی نہیں رہے ہو نا. میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ سن رہا ہوں. گفتگو کر رہے ہو. ایسا کرتے ہیں نہیں کوئی نہیں سن رہا ہے. آخر میری ٹرن ہے، اس کے بعد آپ مجھے ابھی دیکھیں. نہیں آپ میرے کسی پوائنٹس کا جواب، اتنے میں نے پوائنٹس دیا آپ کو. دیکھیں یہ فیصلہ عوام کرے گی نا. دیکھیں ایک منٹ مجھے بات کر رہے ہیں، میری بات کے بیچ میں نہ بولو. دیکھیں تم اب کہتے ہو میری بات میں بیچ میں نہ بولو. اوکے میں تمہیں 5 منٹ دے دیتا ہوں. تم کب میری بات کا جواب دیتے ہو؟ میری باتوں کو نظر کچھ اور شروع کر دیتے ہو. بھائی میں نے آپ سے پوچھا آپ کے مذہب میں اللہ غدار ہے، آپ نے جواب نہیں دیا اس کا. کہتے ہیں بعد میں جواب دیں گے. وہ جواب کبھی نہیں دیا. پیغمبر غدار ہے، جواب نہیں دیا. آپ کے مذہب میں قرآن کو جو ناقص کا ہے وہ کافر ہے. عائشہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے، قرآن کو بکری کہا گئی ہے. آپ کہتے ہیں یہ منسوخ التلاوہ ہے. عائشہ کہتی ہے فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یقرأ من القرآن. یہ کیسے منسوخ التلاوہ ہے؟ اس کا تم نے جواب دے دیا؟ جواب نہیں دیا. کب جواب دیا تم نے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے، بے احترامی کی ہے. زور سے کھجور مارا، کھجور پیغمبر کے چہرے پہ لگی ہے، اور کہا کہ اس کا اللہ اس کا حساب لے گا. پیغمبر کی بے عزتی والا کرنے والا کو اس کا تم نے جواب نہیں دیا. ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ تم
ادھر نماز کے لیے آ جاؤ عورتیں تم کہتے ہیں کہ دوسرے بھی یہ تو اچھی بات ہے کہ پیغمبر کو پکارتے ہیں. اگر یہ اچھی بات ہے تو کیوں پیغمبر نے اس کے بعد مسلم کی روایت کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ پیغمبر کو نماز پہ پکارے؟ پیغمبر نے یہ کیوں کہا؟ اور مجھے بتاؤ مولوی نہیں سن رہا نا، میری بات ہی نہیں سن رہا، جواب دے گا. میں آپ کی ہر بات سن رہا ہوں، مجھے آپ کی سب بات سنی ہوئی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر کو نماز کے لیے بلانا اچھی بات ہے، تو کیوں مسلم نے لکھا ہے کہ آپ لوگ پیغمبر کو نماز کی طرف نہ بولیں، آپ مجھے اس کو نماز پہ الحاق نہ کریں. اللہ صاحب مجھے آپ 5 منٹ دیں. تم کسی ایک پوائنٹ کا جواب نہیں دے رہے، مجھے پوری بات سنیں میری. تیرے پاس جواب نہیں ہے. مجھے 5 منٹ بولنے دیں. میں نے تیرے کتاب سے 5 منٹ بولنے دیں، میں جا رہا ہوں پھر. کہ عمر کو نماز کے احکام نہیں آتے تھے. 5 منٹ بولنے دیں پھر جا رہا ہوں. میں جو بولنا ہے بولے چینل پر، ٹھیک ہے؟ مجھے 5 منٹ بولنے صرف. تم نے کسی کا جواب نہیں دیا. 5 منٹ بولنے اس طرح دیکھیں بھائی، میں مداخلہ دیکھیں مداخلہ 5 منٹ بولنے دیں. 5 منٹ پھر آپ بولتے رہیں. اب 3 گھنٹے بولتے رہیں. منٹ اور بھائی صاحب، اور تم 10 گھنٹے بولو، تم باتوں کا جواب دے دو. مجھے 5 منٹ دیں. جواب تو دیتے نہیں. 5 منٹ دیں پھر آپ بولتے رہیں. تم نے ایک کہتے مجھے ٹائم دے دو. ٹھیک ہے 5 منٹ بولنے دیں. میں جا رہا ہوں بولے. میں 5 منٹ بولنے دیں مجھے آپ. بسم اللہ. ٹھیک ہے، لیکن برائے مہربانی مجھے انٹرپٹ نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے، بھلے نوٹ کریں آپ، ٹائم نوٹ کریں بھلے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ علم کتاب صرف علی کے پاس ہے. اب نبی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم. نبی کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین پر ہم نے احسان کیا، نبی بھیجا. کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ان کو قرآن سکھاتا ہے اور پڑھتا ہے. ویعلم الکتاب، ان کو کتاب سے قرآن سکھاتا ہے. نبی قرآن سکھانے والے ہیں، اور آپ کہنے کہ صرف کتاب صرف علی کے پاس ہے. تو نبی قرآن سب کو سکھا رہے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف علی کو نبی سکھانے آئے تھے تو گویا پھر تو کام ختم ہوا نبی کا. پھر صرف نبی علی کے لیے ہوں گے؟ پھر نبی سب کے لیے نبی تھے، کافت للناس نبی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ وغیرہ بالکل فضول کر رہے ہیں آپ. میں خلاصہ کر لوں اپنی بات کا. امامت کے مسئلے پر میں نے قرآن کی آیت پیش کی، 3 تفاسیر پیش کی. آپ نے سب کی رائے رد کر لی، لیکن آپ نے خود جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، اس کا حقیقت کیا ہے. اس کے بعد آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں کہ بھائی عمر نے یہ کیا، وہ کرنے وہ کیا، یہ ساری الزامی باتیں ہیں. اس سے آپ کے عقیدہ امامت کے جو افضل ہونا ہے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اور آپ نے ایک قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھی، نہ آپ نے آیت تطہیر پڑھی، نہ آپ نے ابراہیم والی آیت پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھی. آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ایسا رد کرے گا مجھے کہ میرے پاس جواب نہیں ہوگا. آپ آیتیں پڑھیں گے مرزے والوں کے شاگردوں کے سامنے، یہاں آیت نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ رد موجود ہے ہمارے پاس. پھر میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ نے جو اعتراض کیا نا بار بار پچھلی باتیں کر رہے ہیں کہ عمر نے وہ کھجور پھینکی ہیں، یہ کی ہیں، ساری باتیں ہو گئی ہیں. جو بھی سنیں گے پوری کلپ وہ الحمدللہ سارے فیصلہ کر لیں گے. آپ نے قرآن والی بات کی، اشر رضات والی میں نے دکھا دیا. ام عائشہ سے نسخنا من الخمس کہ خمس سے وہ کیا ہو گئی، خمس آیت سے وہ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں. تو خود ام عائشہ کہہ رہی ہیں، وہ آپ کوئی نہیں پڑھ رہے، اپنی باتیں کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، پھر آپ رجم کا کیا ہوا؟ وہ آیت رجم سیدنا عمر نے کیا بولا؟ لولا زیدہ فی کتاب اللہ، اگر زیادتی نہیں ہوتی میں اس میں ایڈ کرتا. یعنی عمر کہہ رہے ہیں کہ سن لیں اللہ کے بندے سن لیں. عمر کا یہی قول ہے کہ اگر زیادتی نہیں ہوتی تو میں ایڈ کرتا. یعنی قرآن مکمل ہے، اگر میں ایڈ کروں تو زیادتی ہو جائے گی. یہ قول عمر ہے رضی اللہ عنہ جو بخاری مسلم موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آپ خیانت کر رہے ہیں. موضوع تعریف رکھیں آپ، ابھی آپ ٹائم طے کریں، اگلا ہفتہ تعریف رکھیں، مجھے 2 گھنٹے بات کریں آپ. میں آپ کو موقع دے رہا ہوں، جو آپ اعتراض کریں وہ کریں. پھر تیسرا جو ٹرن ہوگا اس میں اعتراض کروں، آپ جواب دیں گے. آپ رکھتے ہیں تعریف کا موضوع اگلے ہفتے؟ ابھی آپ یہاں بتائیں مجھے، آپ تعریف کا موضوع رکھیں، جو پیش کرنا ہے آپ کریں. 2 گھنٹے ہم ٹائم رکھیں گے. آپ کو موضوع دے رہا ہوں میں. آپ کہہ رہے ہیں قرآن میں تعریف بھی اللہ سنت کے کتاب کے مطابق، آپ اعتراض کریں ہم پر، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد جو موضوع ہوگا اس پہ اعتراض میں کروں گا، آپ جواب دیں گے. ابھی اب طے کر لیں بھلے آپ کیا کہہ رہے ہیں، بولیں اس بارے میں، بولیں آپ. ختم ہے آپ بات؟ ٹھیک ہے ختم ہے. اب مجھے آپ ٹائم بتائیں، اگلی ٹرن آپ کر رہے ہیں تعریف قرآن پر. آپ کسی بڑے عالم کو لے کے آؤ نا. ہاں تو آپ کے بڑا عالم کوئی کون ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کو تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو قرآن بھی نہیں پڑھنا تھا، مجھے یہی پتا چلا. دیکھو میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کے متعلق بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پیغمبر تو کتاب کا علم پڑھاتے تھے، قرآن کا علم پڑھاتے تھے، لیکن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کی بیان ہے، ہر چیز کی بیان ہے.
تو یہ کہتے تھے کہ سب صحابہ کو تو پیغمبر نے سکھا دیا. تو اگر سب صحابہ کو سکھا دیا پیغمبر دیکھیں نے یہاں ہر چیز کا بیان، لائٹ کا تو یہ مسئلہ ہے، لائٹ جانے والی ہے. یہ کتاب ہے سنن میں سعید کال بن کاٹنے جا منصور رہا ہے ہوں، بھائی. آپ مجھے ٹائم بتائیں. بھائی آپ ٹائم دیں مجھے اگلی بات کا. آپ کو میں نے تحریف قرآن کا آپ ابھی آپ نے جو نکات بتائے نا ان کا آپ بھلے جواب دیں، میں جا رہا ہوں، آپ بھلے جواب دیں. دیں نا مجھے. آپ لائیو جا رہے ہیں، آپ جواب دیں بھلے. آپ اب یہ بہت ہی بے احترامی ہے کہ ایک شخص آپ کے جواب دے رہا چلو ہے، آپ ٹھیک کہتے ہے، ہیں میں سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، لیکن ایک مجھے یہ بات غلط کریں. بات ہے. میں سن رہا ہوں، مجھے ایک بات کریں. توہین ہے. سن لو اگلے ہفتے سن لو، تم نے جو باتیں کی ہیں اس کے جواب سن لو. بات کریں اگلے ہفتے مجھ سے. جواب آپ سن لو بھائی. اس نے جواب دے دیا. میں نے بار بار قرآن سے دکھا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سب چیز کا علم نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سب چیز کا علم نہیں تھا. قرآن تبیانا لکل شیء ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی کتابوں سے میں نے دکھا دیا، ان کے پاس ہر چیز کا علم ہے. لذا امیر المؤمنین علیہ السلام انبیاء سے افضل ہے، موسیٰ عیسیٰ سے افضل ہے. اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. اس کا جواب کیا ہے کہ پیغمبر نے تو صحابہ کو بھی قرآن سکھایا. یہ دیکھو صحابہ کے قرآن کی حالت. یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور، یہ صحیح سند کے ساتھ. سعید حماد ابن زید سے، ابو ایوب سے، ابن ابی ملیکہ سے روایت کرتے ہیں. سئل ابو بکر صدیق، ابو بکر سے پوچھا گیا من کتاب اللہ عز وجل، ان آیت من کتاب اللہ عز وجل، قرآن کی ایک آیت کا. قال ایت ارض تقلنی او آیت السماء تذلنی او این اذهب. اس نے کہا میں کیا کروں، کس آسمان میں پناہ لوں، کس زمین میں میں پناہ لے لوں، میں کیا کروں. وکیف اصنع اذا قلت فی آیت من کتاب اللہ بغیر ما اراد اللہ. مجھے تو آیت آتی نہیں ہے، میں اس کا کیا جواب دوں، مجھے تو نہیں معلوم، اپنی رائے سے میں کیا جواب دوں. اسی حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائی، کتاب ہے مصنف الاحادیث والآثار میں، الاحادیث والآثار چاپ دار التاج، یہاں پر صفحہ نمبر 136 میں ان ابا بکر سئل، ابا بکر سے پوچھا گیا وفا کہتا ہوں ابا متاعا لکم ولانعامکم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاقہ و ابا متاعا لکم. اس کے بعد آیت میں خود بتا دیا کہ کیا چیز ہے، آپ کے لکھانا اور آپ کے مویشیوں کے لکھانا. اس کو یہ نہیں آتا تھا. اچھا اس سے پوچھا گیا قال ای السماء تذلنی و ای ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا، مجھے تو یہ آیت نہیں آتی، میں کیا کروں، اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے گا. اور بھائی جس کو جو عربی زبان ہے اس کو قرآن کے تحت لفظی معنی نہیں آتے. آپ کہتے ہیں پیغمبر قرآن پڑھاتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے ہیں. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، تم نے کہا کہ لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، آیت رجم کے متعلق، وہ آپ نے جو ہے نا وہ آیت اس طرح میرے بھائی، لولا یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. یہ بخاری میں ہے، بخاری کی روایت ہے بھائی. یہ شیعوں کی کتاب، آپ لوگوں کی کتاب ہے. اور جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اس سوال کا جواب دینا. جواب نہیں دے رہا نا. میں جواب دوں گا. پتہ ہے کہ کلہارا لگنے والا ہے، تلوار آنے والا ہے. میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا. وہ جواب دو نا. قرآن کو جو ناقص بولے وہ کافر ہے یا کافر ہے. مسلمان؟ کافر ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں وہ کافر ہے؟ آپ بولیے جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، مسلمان ہے؟ جو قرآن کو کم ذاتی مانتا ہو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ جواب دیجیے گا کہ یہ سارے کافر ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے توسی والے سارے یہ مجلسی والے. جو یہ تو صحابہ کا قول ہے بھائی، خود عمر کا قول ہے، ہم اس کو تکفیر نہیں کرتے. یہ قول علی ہے، دکھاؤں گا میں انشاءاللہ اجازت برسی سے، شیعہ کتابوں سے، امام جعفر امام باقر گل سب دکھاؤں گا انشاءاللہ میں. یہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ بخاری ہے، بخاری ہے، چاپ دار الفکر، دار حیات تراث. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 1267 میں، 1267 میں بخاری عمر کا قول، یہ بخاری ہے. ہاں باب کیا ہے؟ باب الشہداء، یہ باب ہے بھائی، الشہداء الشہادہ تکون عند الحاکم. قال عمر لولا تو آپ نے کتنا غلط پڑھا تھا اس روایت کو. لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، اگر لوگ یہ نہ کہے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے، لکتبت آیت الرجم بیدی. آپ تو کہتے ہیں منسوخ تلاوہ ہے، میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا. لوگ کہیں گے کہ عمر نے زیادہ کیا. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اس باب بخاری کے اس باب میں اس عمر کا ایک خطبہ ہے، باب رجم الحبلى من الزنا اذا احسن. اس میں بہت سارے آیات قرآن کا نقل کرتا ہے عمر. ان آیات میں سے یہ ایک آیت رجم ہے. بھلے کہتے ہیں کہ میں نے
والرجم في كتاب الله رجم قرآن میں حق على من زنا إذا أحسن والنساء إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف. کہتا ہے یہ آیت قرآن میں موجود، یہ قرآن کے اس کا صیغہ ہے، آیا کا صیغہ ہے، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. پھر کہتا ہے انا كنا فيما يقرأ من كتاب الله، ہمارا قرآن کو اس طرح پڑھتے تھے، لولا ان لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم. کہتا ہے یہ قرآن میں آیت تھا لا ترغبوا عن آبائكم، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے خود کہہ دیا کہ جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے، آپ کے مذہب میں. آپ بتاؤ، اب جواب دوں؟ کہ آپ کی ہی کتاب میں ہم نے ثابت کر دیا کہ عمر، ہاں جواب دوں؟ نہیں کیوں؟ ارے میں جواب کھولا ہوا ہے، میں نے جواب کھولا ہوا ہے. اجازت دیں. اچھا بولیں. سارے سوالات کا جواب دے دو نا، اتنے سوالات سارے کون سے؟ ان کا جواب دے دو. آپ نے جواب دیا سارے سوالات کے. آپ نے جو جب موضوع ہے، آپ بات نہیں کر رہے موضوع پر. عمر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے نماز کے لیے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ اذان دیتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ، گستاخی ہے، علیہ الصلاۃ کہنا، حی علی الفلاح کہنا گستاخی ہے. یہ پیغمبر کو پکار نہیں ہے، سب کے لیے مطلقاً ہے، پیغمبر غیر پیغمبر سب کے لیے ہے. یہ جواب دیں. تو پیغمبر نے کیوں کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھ پہ نماز کی الحاح کریں؟ کیوں کہا مسلم میں؟ کیا بولا ہے؟ بولے ذرا، پڑھیں روایت. پیغمبر نے کیوں کہا لا تنذروا یہ میں نے روایت دکھا دی تھی آپ کو. نہیں کھولیں روایت کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، میں دکھا دیتا ہوں. تحریر کا موضوع رکھتے ہیں اگلے ہفتے، کیا خیال ہے؟ جو پیش کرنا ہے پیش کریں آپ. لیکن دوسروں کی بھی باری ہوتی ہے، اس سے اگلے ہفتے دو آدمی. بھلے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو ٹائم دیں، میں جو آپ ٹائم دیں. دوسروں پہ ظلم ہے نا، جو آپ ٹائم دیں، دوسروں پہ ظلم ہے. آپ ٹائم دیں، بھلے 15 دن بعد 20 دن بعد، جو آپ ٹائم دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ یہ ہر جگہ پہ پھنس جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. بھائی آپ ٹائم دینا مجھے. وہ عورتوں کو پکارتے ہیں. آپ نے بولا یعنی کہ وہ عورتوں کو پکارتے تھے حجرات میں. میں نے دکھا دیا کہ اس نے پیغمبر کو بلایا، تو پھر آپ نے کہا عورتوں کو میں نے کہا وہ دوسروں کو پکارتے تھے، دوسروں کو، یہ دوسرے پاس گھر تھے نا آس پاس میں. تو عمر نے میں نے دکھا دیا کہ خود پیغمبر. ٹھیک ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ بخاری ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جواب سن لو. عمر نے ان کو پکارا، ٹھیک ہے نا. اب کہتا ہے یہ گستاخی نہیں ہے. مسلم کیا گستاخی؟ مسلم ابن شہاب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما كان لكم ان تنظروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ پیغمبر کو نماز کی یاد دہانی کریں. کون کہہ رہا ہے؟ خود پیغمبر نے کہا. دوبارہ پڑھیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وما كان لكم ان تنظروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام. آپ کے لیے جائز نہیں کہ پیغمبر کو نماز کی یاد دہانی کریں. تم کہتے ہیں اس میں گستاخی نہیں ہے. اگر یہ گستاخی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور رسول پہ پیشی نہ لو، سبقت نہ لو. یہ پیشی نہیں ہے پیغمبر پر کہ تم پیغمبر کو نماز سکھاؤ اور پیغمبر کو نماز کا حکم دے دو. حضرت بلال جو کون ہے اٹھاتے تھے بار بار، وہ کیا ہے؟ میں نے ہمارے یہ آپ کی کتابوں میں کہ پیغمبر کو بلال وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، پیغمبر اس کو نماز نہیں پڑھتے تھے. ایسی بات کس نے کہی ہے؟ وذاک حين صاح عمر، جب عمر نے چیخ ماری تھی نا کہ نماز، پیغمبر نے کہا تھا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے کہ مجھے نماز کا تم یاد دہانی کرو. عمر نے چیخ ماری، اس کے بعد منع کیا نا. دیکھو تم اس کے بعد منع کیا نا، اس کے بعد منع کیا نا، پہلے تو نہیں تھا نا. تو اعتراض ختم ہوا، اعتراض ہوا ہی نہیں. پھر جو شخص اعتراض کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ آواز بلند کیا نا اس نے. بھائی جب حکم تھا ہی نہیں، جب منع تھا ہی نہیں، تو اعتراض کیا بات؟ اجازت جو پہلے شراب پیتے تھے وہ جائز، کیا اس پہ اعتراض ہوتا ہے؟ جو یہ سمجھے کہ پیغمبر کو میری ارشاد کی ضرورت ہے، کوئی نہیں سمجھتا ایسا. کافر، وہ مسلمان نہیں ہوتا. کوئی نہیں سمجھتا ایسا. تو پھر کیوں بولا کہ نماز پڑھو؟ تو پھر کیوں پکارا کہ نماز پڑھو؟ پکارنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ جا کے وہ اس کو کیا بول رہے ہیں کہ ہدایت کر رہے ہیں. پکارتا ہے نا، پیغمبر کو نماز کا حکم دیتا ہے جس کو جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ پیغمبر کو میری ارشاد کی ضرورت ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر سے زیادہ با تقوی ہے، با ایمان ہے، وہ ہوتا ہے کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. الحمدللہ آخر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے بعد نہیں ہے، منع کرنے کے بعد نہیں کہا انہوں نے. بات ختم ہو گئی. اب مجھے ٹائم دیں کہ آپ وہی جب اس نے 15 دن کے بعد ہو آواز دی ہے، کوئی موضوع وہ اپنے آپ کو پیغمبر سے بہتر سمجھتا تھا. آپ موضوع بتائیں، اور آپ موضوع بتائیں. یہ پیغمبر سے 15 دن بعد ہو، 20 دن بعد ہو، مجھے دن بتائیں. اتقا سمجھتا تھا. مجھے موضوع بتائیں، دن بتائیں مجھے بھائی.
نبی کون ہے؟ صاحب شریعت کون ہے؟ دیکھیں، پیغمبر ہے یا عمر ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے ہمارے پاکستان میں، تو آپ مجھے ٹائم دیں، بھلے 15 دن کے بعد دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات تحریف پر ہوگی، آپ اعتراض کریں. 15 دن کے بعد آپ کو ٹائم، ٹھیک ہے، ٹائم 9 سے 11. ٹائم آپ کو ٹھیک ہے، ٹائم اسی طرح اب آج آپ نے بھی 2 گھنٹے بولا ہے نا، اتنا زیادہ ٹائم نہیں. کوئی مسئلہ نہیں، میں 2 گھنٹے ہی بولوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ رات 2 ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد آپ کوآرڈینیٹ کریں آپریٹر سے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پھر موضوع کیا ہوگا؟ تحریف قرآن. لیکن ٹھیک ہے، آپ نے جو اختخاب کیا تحریف قرآن، ہم تحریف قرآن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لیکن اعتراض بار بار کرتے ہیں نا. لیکن آپ اس طرح نہیں کریں گے کہ میں بات کروں پھر آپ بات کریں پھر آپ کسی سوال اگنور کریں. اگر آپ نے سوال کو اگنور کیا، 2-3 سوال کو اگنور کیا، اسی وقت مناظرہ ختم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل، یہ شرط آپ کے لیے بھی ہوگی. نہیں کریں گے جو شخص، یہ شرط آپ کے لیے بھی ہوگی. بالکل بالکل. اگر میں نے آپ کے ٹھیک ہے، بالکل منظور ہے، میں نے آپ کے کسی پوائنٹ کو اگنور کر دیا تو اسی وقت 2-3 پوائنٹ اگنور کیا تو اگر 3 پوائنٹس تک اگنور ہوئے تو ختم بات. جو اگنور کرے گا وہ ہار گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بہت سارے اگنور کر دیے، وہ تو آپ نے بھی اگنور کیے ہیں، چھوڑے اس بات کو. اب دوسروں کو باری دے دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.